حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. ان کی کہاوت اس کی طرح ہے جس نے آگ روشن کی تو جب اس سے آس پاس سب جگمگا اٹھا، اللہ ان کا نور لے گیا اور انہیں اندھیریوں میں چھوڑ دیا کہ کچھ نہیں سوجھتا. صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین. بہرے، گونگے، اندھے تو وہ پھر آنے والے نہیں، یا جیسے آسمان سے اترتا پانی کہ اس میں اندھیریاں ہیں اور گرج اور چمک، اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس رہے ہیں کڑک کے سبب موت کے ڈر سے، اور اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے. یکاد البرق یخطف ابصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. بجلی یوں معلوم ہوتی ہے، ان کی نگاہیں اچک لے جائے گی. جب کچھ چمک ہوئی اس میں چلنے لگے، اور جب اندھیرا ہوا کھڑے رہ گئے، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کے کان اور آنکھیں لے جاتا. بے شک اللہ سب کچھ کر سکتا ہے. صدق اللہ العظیم. اللہ رب العالمین جل وعلا نور قرآن سے ہمارے قلوب اور ہمارے اذہان کو منور فرمائے، ہمارے دل اور ہمارے ذہن قرآن مجید کی روشنی سے روشن رہیں، اور اسی کی تعلیمات کے مطابق اللہ کریم ہمیں عمل کرنے کی بھی سعادت عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، بندہ قرآن مجید کے احکامات پر عمل کرتا ہے تو رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ سے اسے عظمتیں اور رفعتیں عطا کی جاتی ہیں. دراصل بندہ مومن جس کا تعلق اللہ رب العالمین سے ہے، جس کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، اور اس کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والے قرآن سے ہے، اگر ان باتوں کو یہ مضبوطی سے تھام لیتا ہے اور قرآن کے احکامات پر عمل پیرا رہتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عطا کی ہوئی شریعت اسلامیہ کی یہ پاسداری کرتا ہے، یعنی ان پر اس کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارتا ہے، تو اللہ رب العالمین کا محبوب بنتا ہے. مالک کریم اس کو شان و شوکت عطا فرماتا ہے، اس کی عزت و وقار لوگوں کے دلوں میں بھی داخل فرما دیتا ہے. اور ایسی ہی بہت ساری جھلکیاں اور ایسی ہی بہت ساری یادگار شخصیات اسلام کے دامن میں موجود ہیں کہ جنہوں نے اسلام کو اپنا پیشوا، اپنا مقتدی بنایا، تو اسلام نے انہیں آقائی عطا فرما دی. رب العالمین جل وعلا کے ان مبارک، ان نیک بندوں میں سے ایک حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. انشاءاللہ آج ان کا ذکر خیر ہوگا. اسلام کے پہلے بادشاہ ہیں. ان کی سلطنت کو رب العالمین جل وعلا نے پچھلی کتابوں میں، توریت میں بھی بیان فرمایا. ملکہ بالشام، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل و کمالات بیان کرتے ہوئے ایک شخص آئے اور انہوں نے بنی اسرائیل میں سے تھے، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے سے پہلے اہل کتاب تھے، توریت وغیرہ انہوں نے پڑھ رکھی تھی. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل و کمالات پڑھ لیے تھے. عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک دست حق پرست پر اسلام قبول کیا، اور پھر عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، توریت شریف میں آپ کی نعت یوں بیان کی گئی ہے، مکہ مکرمہ ان کا مقام ولادت ہوگا، طیبہ ان کا مقام ہجرت ہوگا، اور ملک شام ان کا مقام بادشاہت ہوگا.
مدنی چینل کے ناظرین، اس بات کو دیکھا جائے تو سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تقریباً اپنی زیست کے ایام اعلان نبوت کے بعد کے جو ہے وہ مکہ، مدینہ اور اس کے اطراف میں ہی گزارے ہیں۔ عقید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کے قرب کے علاقوں میں ہی مشغول کار رہے اور رب العالمین جل وعلا کے دین کی دعوت دیتے رہے۔ عقید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پہلے خلیفہ پھر مقرر ہوئے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس وقت بھی مسلمانوں کا جو دارالحکومت تھا مدینہ طیبہ تھا۔ دوسرے خلیفہ مقرر ہوتے ہیں حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دارالخلافہ، دارالحکومت جو ہے مدینہ طیبہ ہی ہوتا ہے۔ تیسرے خلیفہ جامع القرآن عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے ہیں، اور تب بھی دارالخلافہ، دارالحکومت مدینہ طیبہ ہی ہے۔ مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا مبارک زمانہ آتا ہے، اور اس وقت مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے کو دارالحکومت، دارالخلافہ بناتے ہیں۔ اس کے بعد امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وقت آتا ہے، آپ مسلمانوں کے 5ویں خلیفہ ہوئے، اور اس وقت بھی دارالخلافہ جو تھا وہ کوفہ ہی تھا۔ یہاں آ کر خلافت راشدہ کی جو مکمل مدت تھی 30 برس کی، یہ کمپلیٹ ہوتی ہے، اور اس کے بعد جو اگلا مرحلہ شروع ہوتا ہے وہ اسلام میں پہلے بادشاہ کا شروع ہوتا ہے، اور وہ دور ہے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ آپ صحابی ہیں، ابن صحابی ہیں، اور بہت زبردست آپ کی سیرت کے واقعات ہیں، اور ایک نمایاں اور واضح ترین جو پہلو ہے آپ کی سیرت کا وہ یہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے پہلے بادشاہ ہیں۔ وہ شخص جو سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کر رہا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی سلطنت ملک شام ہوگی، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بادشاہ مقرر ہونے سے پہلے، بادشاہ بننے سے پہلے ہم دیکھیں تو ملک شام میں کوئی اس طرح کا دارالحکومت، دارالسلطنت مسلمانوں کی طرف سے قائم نہیں کیا گیا۔ ہاں، امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جب مسلمانوں کے پہلے بادشاہ بنتے ہیں تو یہ جس جگہ اپنا دارالحکومت قائم فرماتے ہیں وہ جگہ ملک شام ہے۔ اور علماء نے اس بات کو بیان کیا کہ وہ جو روایت میں بیان کیا گیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دارالحکومت جو ہے، ان کی جو سلطنت ہوگی وہ ملک شام میں ہوگی، تو جو ہی بادشاہت کا اسلام میں آغاز ہوتا ہے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ملک شام میں اپنی دارالحکومت کو قائم فرماتے ہیں، اور یہ وہ سلطنت قائم ہوتی ہے کہ جس کا امیر، جس کا صدر، جس کا بادشاہ مسلمان ہے، اور زمین پر اسلامی احکامات کو نافذ کرنے والا ہے، اور اس کا دارالحکومت، اس سلطنت کا دارالحکومت جو ہے وہ ملک شام میں قائم کیا جاتا ہے۔ بیان کیا گیا کہ دراصل کرسی پر تو اس وقت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ براجمان ہے، لیکن نگاہ نبوت کا ہی یہ فیضان ہے، اور مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سلطنت ہی گویا اسے پچھلی کتابوں میں بیان کیا گیا۔ اللہ رب العالمین جل وعلا ہمیں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس صحابی کی حقیقی محبت بھی نصیب فرمائے۔ ان کی زندگی کو پڑھیے، ان کے کارناموں کو پڑھیے تو انسان پڑھ کر حیران رہ جاتا ہے کہ کس طرح محبت کے ساتھ عقید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آل اور اصحاب کی عقیدت کے ساتھ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے امور سلطنت کو چلایا ہے، اور محبت اہل بیت کے پیغام کو کس طرح زبردست انداز میں عام کیا ہے۔ نظام حکومت، نظام سلطنت کس طرح چلائے جاتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں فتنوں کا خاتمہ ہو جانا یہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بادشاہت کی ایک زبردست علامت رہی۔ اللہ رب العالمین جل وعلا ہمیں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیضان سے بھی حصہ نصیب فرمائے۔ سلسلے کو آگے بڑھائیں گے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے بہت سارے پہلو ہیں جن پر انشاءاللہ گفتگو کریں گے، اور اس سے ہم روشنی حاصل کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ ابھی کلام کا وقت ہے سلسلے میں۔ زید نیاز بھائی ماشاءاللہ ہمارے ساتھ سلسلے میں موجود ہیں، ان سے زبردست کلام بھی سنیں گے۔ نمبرز آپ اسکرین پر ملاحظہ کر رہے ہیں، کال کر سکتے ہیں، میسیجز کر سکتے ہیں، اپنے پیغامات ہمیں دے سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ بھی سلسلے میں ہمارے ساتھ رہیں گے۔ بحیثیت ناظر تو آپ ساتھ ہوتے ہی ہیں،
کبھی میسج کر کے بھی ہمارا ساتھ دیجئے جس طرح آپ دیتے ہیں، اور اس کی ترغیب بھی جاری رکھیے، ساتھ کالز بھی کیجئے، واٹس ایپ بھی کیجئے. آپ کے مبارک پیغامات کو بھی انشاءاللہ ہم سلسلے کا اپنے حصہ ضرور بنائیں گے. ابھی کلام سنتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. السلام علیکم یا رسول اللہ. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی نبینا. ہم بھی مدینے جائیں گے، تھوڑے دنوں کی بات ہے. ہم بھی مدینے جائیں گے، تھوڑے دنوں کی بات ہے. آقا ہمیں بلائیں گے، آقا ہمیں بلائیں گے. تھوڑے دنوں کی بات ہے. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی نبینا. گلیوں میں گھوم گھوم کر خاک مدینہ چوم کر، گلیوں میں گھوم گھوم کر خاک مدینہ چوم کر، آنکھوں سے ہم لگائیں گے، آنکھوں سے ہم لگائیں گے. بس تھوڑے دنوں کی بات ہے. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا. خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو تو ہے عبد مصطفیٰ. خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ. تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا. میرے سرکار میری بات بنا رکھنا. میرے سرکار
سرکار میری بات بنا کے رکھنا، اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنا کے رکھنا، ان کا ہو جاؤ تو ہر چیز انہی سے مانگو، ان کا ہو جاؤ تو ہر چیز انہی سے مانگو، اپنے دامن پہ نہ احسان پرارے رکھنا، اپنے دامن پہ نہ احسان پرارے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنا کے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنا کے رکھنا، ذرہ خاک کو خورشید بنانے والے، ذرہ خاک کو خورشید بنانے والے، خاک ہوں میں مجھے قدموں سے لگا کے رکھنا، خاک ہوں میں مجھے قدموں سے لگا کے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنا کے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنا کے رکھنا، ان کے آنے کی گھڑی ہے وہ ہے آنے والے، ان کے آنے کی گھڑی ہے وہ ہے آنے والے، میرے سرکار کی محفل کو سجا کے رکھنا، میرے سرکار کی محفل کو سجا کے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنا کے رکھنا، میں نے مانا کہ نکما ہوں مگر آپ کا ہوں، میں نے مانا کہ نکما ہوں مگر آپ کا ہوں، اس نکمے کو بھی سرکار نبھائے رکھنا، اس نکمے کو بھی سرکار نبھائے رکھنا، مجھ نکمے کو بھی سرکار
سرکار نبھائے رکھنا، شاید اس راہ سے خالد میرے آقا گزرے، شاید اس راہ سے خالد میرے آقا گزرے، اپنی پلکوں کو سرے راہ بچھا رکھنا، اپنی پلکوں کو سرے راہ بچھا رکھنا، اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنا رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے اللہ سبحان اللہ۔ اللہ رب العالمین جل وعلا مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ہم سب پر کرم فرمائے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری بات بنائے رکھیں، یہ کرم ہم پر ہو جائے، دنیا اور آخرت میں کامیابی مل جائے تو وارے نہارے ہیں۔ مالک کریم ہمیں اپنی عقیدتیں، اپنی محبتیں، اپنی وفائیں اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے وابستہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، مخلص رہیں، فائدے میں رہیں گے اور انشاءاللہ اس کی برکتیں دونوں جہانوں میں ہم سب کو نصیب ہوں گی۔ مدنی چینل کے ناظرین، تذکرہ کرنا ہے آج حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے وہ صحابی ہیں کہ جو آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے دعائیں پانے والے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے ان کو خصوصی بشارتیں عطا فرمائیں، آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قریبی عہدے ان کو عطا فرمائے، اپنے کلام کو لکھنے کی سعادت ان کے ذمے لگائی، اللہ رب العالمین جل وعلا کی وحی لکھنے کا فریضہ ان کے لیے مقرر، اس فریضے کے لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مقرر فرمایا۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ بات بھی یاد رہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ میں علماء نے لکھا، شارح بخاری علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی اس بات کو بیان فرمایا کہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں 20 افراد ایسے ہیں جن کا نام معاویہ تھا، 20 افراد ایسے ہیں جن کا نام معاویہ تھا، لیکن آج جس عظیم شخصیت کی بات ہو رہی ہے ان میں سے ایک حضرت امیر معاویہ ہیں، اور یہ وہ معاویہ ہیں جو اسلام کے پہلے بادشاہ ہیں۔ جس طرح میں نے انٹرو میں بھی اس بات کو عرض کیا، ان کی کنیت ابو عبد الرحمن، ان کے مبارک القاب ناصر الدین، ناصر الحق، دین کے مددگار، حق کے مددگار، یہ مبارک القاب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آئے۔ اعلان نبوت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت فرمانے سے 5 سال پہلے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کے دن قبول فرمایا۔ اللہ رب العالمین جل وعلا ہمیں ان کی برکتیں نصیب فرمائے۔ وسیم بھائی کی طرف بڑھتے ہیں آگے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک علیہ السلام کی دعاؤں سے حصہ پایا۔ آئیے اس مضمون کو سماعت کرتے ہیں۔ جی وسیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکتیں لوٹنے کی سعادت عطا فرمائے۔ آمین۔ اور خالد بھائی یقیناً بڑی عظیم شخصیت کا ہم الحمدللہ ذکر کر رہے ہیں، اور میرے آقا علیہ السلام نے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو اپنی دعاؤں سے نوازا، واہ، اور کیا کمال دعا، میرے آقا کی تو ہر دعا ہی کمال ہے، آپ کی زبان مبارک سے نکلنے والا ہر جملہ ہی کمال ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں جو دعا کی، حضرت عبد الرحمن بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں اس کو۔ آپ کہتے ہیں کہ میرے آقا علیہ السلام نے یوں دعا کی،
اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا وہدی بہی، اے اللہ پاک معاویہ کو ہادی یعنی دوسروں کو ہدایت دینے والا بنا، ہدایت یافتہ بھی بنا، اور ان کے ذریعے لوگوں کو بھی ہدایت عطا فرما۔ سبحان اللہ۔ اور یہ کمال کی دعا ہے میرے آقا علیہ السلام کی۔ اور خالد بھائی بات دراصل یہ ہے کہ یہ وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہیں کہ جو دل میں کسی چیز کا اگر خیال لے کر آتے ہیں نا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مقام اور مرتبہ اپنے رب کی بارگاہ میں یہ ہے کہ آپ کے دل میں اگر کسی چیز کا خیال آتا ہے، اللہ آپ چاہتے ہیں کہ یہ ہو جائے، آپ کے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے کہ یہ ہو جائے، میرا رب کریم مصطفیٰ کریم کے دل میں آنے والے خیال پر بھی اس چیز کو اسی طرح فرما دیتا ہے۔ جیسے کہ دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید میں اس بات کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بار بار یہ چاہتے تھے، آسمانوں کی طرف نگاہ اٹھاتے، اور آپ کا رب جانتا تھا کہ آپ کے دل میں کیا خیال آ رہا ہے کہ یا اللہ تبارک و تعالیٰ خانہ کعبہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ خانہ کعبہ کو مسلمانوں کا قبلہ بنا دے، مسلمان اس طرف رخ کر کے نماز پڑھیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دل میں یہ خیال آ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کیفیت کا بھی قرآن میں ذکر فرمایا، محبوب ہم دیکھ رہے ہیں آپ کا بار بار آسمان کی طرف نظر کو اٹھانا، اور اب آپ جو چاہتے ہیں، جو آپ کی رضا ہے کہ کعبے کو مسلمانوں کا قبلہ بنا دیا جائے، محبوب اس طرف اپنا رخ پھیر دیجئے، ہم نے اس کو قبلہ بنا دیا ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں آنے والا خیال بھی، آپ کی چاہت کو اللہ تبارک و تعالیٰ پوری فرما رہا ہے۔ اب یہی مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس صحابی کے لیے دعا فرما رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مستجاب الدعوات ہیں، آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، آپ جس صحابی کے لیے دعا فرما رہے ہیں، تو ایک مسلمان کا عقیدہ، نظریہ، ذہن سب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان صحابی کے لیے اس دعا کو پورا قبول فرمایا ہے۔ کیا بات۔ اور اب یہاں پر دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا کمال بھی دیکھیے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صرف یہ نہیں دعا کی اللہ تعالیٰ معاویہ کو ہدایت یافتہ بنا دے، نہیں، بلکہ کیا کہ آپ دیکھیں کہ لوگوں کی نا کیفیات مختلف ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو خود ہدایت پر ہوتے ہیں، نیکی کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کر رہے ہیں، اچھے کام کر رہے ہیں، لیکن ان کے اندر یہ نہیں ہوتا کہ وہ کسی کو نیکی کی دعوت دے سکیں۔ اچھا، یہ لوگ بھی ان مانا کر تو قابل مذمت نہیں ہے کہ یہ اپنی آخرت کو اچھا کر رہے ہیں، لیکن بس ایک یہ ہے کہ ان میں یہ کیفیت نہیں ہے، یہ صلاحیت نہیں ہے کہ آگے کسی کو دعوت دے سکیں۔ اچھا، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سارے جہان کو تو نیکی کی دعوت دے رہے ہوتے ہیں، سارے جہان کو تو بتا رہے ہوتے ہیں، اور لیکن خود کو بھولے بیٹھے ہوتے ہیں۔ اچھا، یہ لوگ صحیح نہیں ہے کہ ظاہر ہے کہ ساری دنیا کو نصیحتیں کر رہے ہیں، جیسے کہ ہمارے یہاں بھی بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں اپنے معاشرے کے اندر، سارے جہان کو کی اصلاح کا ٹھیکہ لیا ہوا ہوتا ہے انہوں نے، صحیح ہے، لیکن ان کی اپنی خود کی اصلاح نہیں کر رہے ہوتے، وہ دوسروں کی ڈرائیونگ کو دیکھ کے تنقید کر رہے ہوتے ہیں، یا کیسے چلا رہا ہے، خود رانگ سائیڈ آ رہا ہے، ان کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ جی ہاں، وہ اس کو اپنے لیے اچھا سمجھتے ہیں، ایسا ہی ہے۔ تو اب کیا ہے کہ ایسے لوگوں کو بھی نا اچھا نہیں سمجھا جاتا کہ بھئی یہ کیسا ہے کہ دوسروں کو تو وصیتیں نصیحتیں جو کرنی ہے کر رہا ہے، صحیح، لیکن جو ہے نا وہ خود اپنے آپ کو بھولا بیٹھا ہے۔ اچھا، ایسے لوگوں کا کردار بھی ایسا ہوتا ہے کہ ان کی بات کا کوئی وزن نہیں رہتا، ان کی بات کی کوئی اہمیت نہیں رہتی، ان کو کوئی لفٹ نہیں کرواتا اتنا، کیونکہ ان کا کردار سامنے ہوتا ہے لوگوں کا۔ صحیح۔ اچھا، لیکن اب تیسری کیٹیگری وہ ہوتی ہے جی کہ جو خود بھی نیکی کر رہے ہوتے ہیں، خود بھی ہدایت پر ہوتے ہیں، اور لوگوں کو بھی ہدایت پر لا رہے ہوتے ہیں، واہ، لوگوں کو بھی اچھے کاموں کی طرف لا رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو بھی اچھی باتیں بتا رہے ہوتے ہیں۔ اب یہ جو تیسرا بندہ ہے نا، یہ جو تیسری کیٹیگری ہے، یہ وہ کیٹیگری ہے جو بہت زیادہ قابل تعریف ہے، اور لوگ ان لوگوں کی طرف کھنچتے ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو دعا دی، جی، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعا یہ دی کہ یا اللہ تعالیٰ معاویہ کو ہدایت والا بھی، ہدایت پر عمل کرنے والا بھی، اور ہدایت کی طرف بلانے والا بھی بنا دے۔ یعنی گویا کہ یہ تینوں دونوں اوصاف جس بندے میں ہوتے ہیں نا، اس دعا سے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نوازا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اب اندازہ لگا لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا عظیم مقام اپنے اس مقرب بندے، اپنے اس پیارے بندے، اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے
بہترین صحابی، زبردست صحابی، کہ یہ وہ صحابی کہ جن پر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل امین حاضر ہوتے ہیں. آپ حاضر ہو رہے ہیں اور آپ عرض کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ، یہ آپ کے صحابی امیر معاویہ کاتب وحی ہیں، ان کو میرا سلام عرض کر دیجیے. اللہ اکبر. یعنی جبریل امین حضرت امیر معاویہ کی بارگاہ میں سلام عرض کر رہے ہیں. تو اب مقام دیکھیں کہ کتنا بڑا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کتنا بڑا مقام عطا فرمایا. تو یہ مصطفیٰ کریم کی دعا کا صدقہ تھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے بڑے کام لیے، اور یہ آپ کے حق میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا. سبحان اللہ. رب العالمین جل وعلا نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ پر ایسی عظمت و شان کے دروازے کھولے ہیں. ایک بات تو بڑی واضح ہے جو ارشاد فرمایا گیا، کلم وعد اللہ الحسنہ، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سارے ہی صحابہ سے رب العالمین نے بھلائی کا وعدہ فرمایا ہے. رب العالمین جل وعلا نے ان سے جنت کا وعدہ فرمایا ہے. اس لیے یہ کہا جاتا ہے ہر صحابی نبی جنتی جنتی، کیونکہ رب کا اعلان ہے کلم وعد اللہ الحسنہ کا. لیکن اس کے علاوہ بھی بعض شخصیات وہ ہیں جنہیں کوئی خاص قرب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نصیب ہوا. آپ دیکھیے کہ اس زمانے پر بھی نظر ڈالیں تو اندازہ ہو جاتا ہے مختلف شخصیات کو دیکھ کر کہ جن کے سراؤنڈنگ میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں اور سب ان کی گن گانے والے ہوتے ہیں، کسی نہ کسی اعتبار سے ان سے فیض پانے والے ہوتے ہیں. یعنی اس کو یوں بھی اگر ہم سمجھ لیں کہ ایک آرگنائزیشن میں، صرف سمجھانے کے لیے مثال دی جا رہی ہے، ایک آرگنائزیشن میں جس شخص کی وہ آرگنائزیشن ہے، جو اس کا آنر ہے، وہ اپنا ایک مقام رکھتا ہے، مرتبہ رکھتا ہے، اور اس کی آرگنائزیشن میں جتنے افراد شامل ہوتے چلے جاتے ہیں کسی نہ کسی طرح اس کا پارٹ بنتے ہیں، تو اپنے جو آنر ہے اس کا کوئی نہ کوئی فیض، کوئی نہ کوئی حصہ تو وہ پا رہے ہوتے ہیں. ادارے کی وجہ سے کم از کم اپنے گھر چلا رہے ہوتے ہیں، اپنی سیلریز پا رہے ہوتے ہیں، اور کچھ نہ کچھ یوں ایکٹیویٹیز میں حصہ ان کا شامل ہوتا ہے. انہوں نے آنر کو دیکھا ہوتا ہے، یار اس کا آنا بڑے کمال کا ہے، اس کا جانا بڑے کمال کا ہے. یہ کبھی کوئی سیشن لیتا ہے تو اس سیشن میں جو اس کا انداز گفتگو ہے اور جو اس کی ڈیلیوری ہے، جو اس کا انداز ہے، وہ نرالا ہی ہے. وہ بہت سارے لوگ بیان کر رہے ہوتے ہیں، لیکن براہ راست وہ آنر جو ہوتا ہے وہ سب سے ہی مخاطب تو نہیں ہوتا، سب سے ہی ڈائریکٹ نہیں ہو پاتا، لیکن اپنا پیغام جو ہے وہ لوگوں تک پہنچا رہا ہوتا ہے. کچھ لوگ جس سے اس کے ڈیلی کا ایسا کمیونیکیشن ہوتا ہے، ڈیلی کے رابطے میں ہوتے ہیں، اور ان کے بغیر سمجھے کوئی میٹنگ مکمل نہیں ہوتی، اس آنر کے ساتھ رہتے ہیں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ساتھ اگر ساتھ دیکھا جائے تو وہ اس انداز کا بھی رہا کہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے رب العالمین کی وحی کی کتابت، وحی لکھنے کی ذمہ داری حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر دی. یعنی یہ ساتھ تو ہیں، اتنے زیادہ ساتھ ہیں کہ اللہ کا پیغام آئے گا تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی کتابت فرمائیں گے، اسے تحریر فرمائیں گے. کیا فرماتے ہیں مہروز بھائی؟ سبحان اللہ. حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی دیگر فضائل، دیگر اوصاف اپنی جگہ. خالد بھائی جو شخص میچور ہے، پریکٹیکل لائف گزار رہا ہے، دنیا و آخرت کے امتحانات سے کسی قدر واقف ہے اور نشیب و فراز دیکھ رہا ہے، تو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا یہ وصف، یعنی کاتب وحی ہونا، قرآن پاک کا نزول ہو رہا ہے قلب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، اور ہمارے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحابہ میں سے چنندہ لوگوں کو اس ڈیوٹی پہ مامور فرما رہے ہیں کہ تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ جب اللہ کا کلام نازل ہوگا تو میں تمہیں بتاؤں گا اور تم لکھو گے. خالد بھائی اس کو ذرا تصور کریں، مطلب یہ ایک وصف جو ہے نا حضرت امیر معاویہ کا، یہ آپ کے عدل کا، یہ آپ کے جنتی ہونے کا، یہ آپ کے اعتماد کا مظہر ہے. کیوں؟ میرا اور آپ کا تو کام شاید اس نوعیت کا نہیں ہے، وسیم بھائی کا کام ہے اور بہت سارے دیگر لوگوں کا بھی کام ہوگا کہ ڈاکومنٹیشن جو ہوتی ہے، بعض اوقات معاہدے لکھے جاتے ہیں. صحیح. یہ معاہدے لکھنا ہر کسی کا کام نہیں ہوتا.
صحیح. اور معاہدوں میں بھی میں عرض کروں کہ کچھ ایسے ہوتے ہیں جو صرف قابل اعتماد افراد ہی کے ذریعے سے لکھوائے جا سکتے ہیں. بالکل دنیاوی طور پہ ہم دیکھتے ہیں، میرا واسطہ رہا ہے، جاتا رہا ہوں میں، تو جب پراپرٹی کسی کے نام کرائی جاتی ہے، لیز ہوتی ہے، پاور آف اٹارنی ہوتی ہے، تو اس میں ایک خانہ ہوتا ہے وٹنس کا. صحیح. وٹنس کی حیثیت صرف اتنی ہوتی ہے کہ وہ گواہ ہوتا ہے. اور صحیح پوچھیں تو ہمارے یہاں تو خانہ پوری والی بات ہے، صحیح. لیکن کھانا ہوتا ہے وہ بس پوری کرنی ہے. ہاں اس میں سگنیچر چاہیے ہوتے ہیں. لیکن یہ جتنے افراد مدنی چینل کی اسکرین کے اس طرف بیٹھ کے ہمیں سن رہے ہیں، ان کا اگر کبھی واسطہ پڑا ہے تو آپ دیکھیں گے وٹنس میں بندہ کوشش کرتا ہے انتہائی قابل اعتماد اور رازدار فرد ہو. اگر ذرا سا بھی اندیشہ ہو بے وفائی کا یا راز ادھر سے ادھر کر دینے کا تو اس بندے کو وٹنس بھی نہیں بناتا. میری بات سمجھنے کی کوشش کرے، اللہ نے چاہا تو میں سمجھتا ہوں بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے یہ کہ وہ وٹنس بھی نہیں بنا رہے. وسیم بھائی آپ کو بھی تجربہ ہوگا، مجھے بھی ہے، اور مدنی چینل کے ناظرین میں سے جو بزنس نہیں بھی کر رہے اس ٹائپ کا تو کبھی نہ کبھی کوئی پراپرٹی لی ہوگی تو ایسا ہوا ہوگا. تو آپ دیکھیے ایک چھوٹے سے پراپرٹی کا وٹنس، محض وٹنس، اس کے نام نہیں کر رہے آپ، اس کے اوپر کچھ زیادہ ڈیپینڈ نہیں کر رہا، لیکن وہ بھی نہیں بنا رہے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ان سے بڑھ کے محتاط ہوگا کون؟ جو تراویح کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ میں نے اس لیے اجتماعی طور پہ میں نے پڑھنا چھوڑ دیے، معمول چھوڑ دیا ہے کہ کہیں تم پر لازم نہ ہو جائے. تو یہ احتیاط بھی ہے، اور شارع بھی ہیں، آپ ظاہر سی بات ہے حکمت شریعت بھی سمجھتے ہیں، مزاج صحابہ بھی سمجھتے ہیں، مزاج مسلمین بھی سمجھتے ہیں، تو آپ محتاط ہیں. اور آپ جن صحابہ میں اعتماد کر رہے ہیں کس پر؟ وحی لکھنے پر، تو ان میں شامل ہیں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ. اور اس کو اس پیرائے میں بھی سمجھیے کہ آج جو ہمارے گھروں میں مساجد میں مصحف ہے، جلد کی صورت میں، صفحات کی صورت میں، پاروں کی صورت میں، صورتوں کی صورت میں جو مصحف ہے خالد بھائی، قرآن پاک کا نسخہ جو ہے، تو یہ قرآن پاک کا نسخہ ہمیں کیسے پتا ہے قرآن ہے؟ صحیح. ہمیں کیسے پتا؟ بھائی یہ تو سینہ بہ سینہ چلتا چلا آ رہا ہے. اچھا صحابہ کو بھی کیسے پتا کہ قرآن؟ کیونکہ قرآن حضور کی زبان سے ہی ادا ہوتا تھا. صحیح. اور حضور گفتگو بھی کرتے تھے، احادیث طیبہ بھی ہیں. لیکن جس کلام کو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ فرما کے لکھوایا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، جی، وہ اللہ کا کلام قرار پایا. اور جس کو نہیں فرمایا وہ ان معنوں میں، معروف معنوں میں، وہ وحی نہیں ہے، بلکہ وہ وہی پھر تقسیم کی گئی ہے، میں ابھی اس پہ نہیں جا رہا. لیکن آپ دیکھیے اعتماد، تو یہ اعتماد کون کر رہا ہے؟ مختار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کر رہے ہیں کہ جن کے وزیر دنیا میں ابو بکر و فاروق ہیں. سبحان اللہ. تو وہ ان پہ اعتماد کر رہے ہیں اور حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کتابت کروا رہے ہیں. اور پھر دعا کی جو بات ہوئی اور آپ نے جو تذکرہ کیا کہ آنا جانا ایک روٹین کا حصہ تھا، تو ایک دعا نہیں ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں، بلکہ کئی مواقع پہ دعا ارشاد فرمائی ہے. اور پھر دعاؤں میں تنوع ہے. جیسے کہ ایک دعا تو جو میں نے سنی حضرت وسیم بھائی جو ارشاد فرما رہے تھے، ایک تو وہ ہے، اسی پہ ہوا نا. پھر اسی طریقے سے دیکھیے ایک موقع پہ حضور جان کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا ارشاد فرمائی کہ اے اللہ معاویہ کو شہروں کا علم عطا فرما، شہروں کی حکومت عطا فرما، اور ان کو خوفناک عذاب سے محفوظ فرما. ایک موقع پہ ارشاد فرمائی دعا دوسری، یہ الگ الگ مواقع پہ دعا ارشاد ہو رہی ہے. یہ نہیں ہے کہ ایک ہی سیکوینس ہے، ایک ہی موقع ہے، نہیں. حضرت امیر معاویہ سے محبت کا تعلق ایسا تھا اور ان کی خدمات ایسی تھیں کہ زبان مصطفیٰ سے ان کے لیے دعائیں نکلتی ہیں. ایک جملہ آپ نے سنا ہوگا نا کہ دعا کراؤ نہیں بلکہ ایسے کام کرو کہ لوگ تمہیں دعا دیں. تو امیر معاویہ کو ذرا اس کانٹیکس میں دیکھیے. تو امیر معاویہ کے کام ایسے تھے، ان سے محبت رسول ایسی تھی، یعنی ایک تو ہے نا رسول سے محبت نہیں، رسول کی ان سے محبت ایسی تھی کہ دعائیں نکلتی تھی. تو ایک موقع پہ ارشاد فرمائے اے اللہ معاویہ کو کتاب کا اور قرآن کا اور حساب کا علم عطا فرما. سبحان اللہ. اچھا یہ حدیث میں نے پڑھی تو شرح حدیث تو اپنی جگہ، لیکن اگر مینجمنٹ کے اعتبار سے آپ دیکھیں تو دو صحابہ کی مینجمنٹ بڑی معروف ہے. ایک حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
اور دوسرے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، ان کی مینجمنٹ پہ بڑی زبردست گرفت تھی، تو یہ دعائے مصطفیٰ کا اثر تھا۔ اور میں اور آپ جب کسی کو دعا دیتے ہیں نا وسیم بھائی، تو وہ دعا ہوتی ہے، پھر اس کے مختلف رنگ ہوتے ہیں، بعض اوقات وہ بعین ہی قبول ہو جاتی ہے۔ ہم نے کہا اللہ پاک آپ کو صحت دے، ہم نے یا کسی مسلمان نے کہا کہ اللہ آپ کو صحت دے، تو وہ صحت مند ہو گیا۔ لیکن ہر دفعہ ایسا نہیں ہوتا، بلکہ بعض اوقات دعا کے اثرات مختلف صورتوں میں ہوتے ہیں، کبھی اس سے بہتر نعم البدل دے دیا جاتا ہے، کبھی اس دعا کو آخرت کا ذخیرہ بنا دیا جاتا ہے۔ لیکن جب دعائے مصطفیٰ کی بات ہوگی تو وہ ہے نا اعلی حضرت کا شعر، اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا دلہن بن کہ نکلی دعائے محمد۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو دعا نکلتی ہے وہ پوری ہوتی ہے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کاتب وحی ہونا اور پھر یہ دعائیں ارشاد فرمانا، تو یہ ایسا نہیں ہے یہ محض دعا ہے، یعنی جو میں پیچھے سے بات سمجھانا چاہ رہا ہوں، تو ایسا پھر ہوا ان کی عملی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو دعا ان کو دی گئی، جو دنیا میں ظاہر ہونے والی چیزیں تھیں وہ دنیا میں ظاہر ہوئیں۔ اور یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ آج ہم ان سے محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں، اللہ کی رحمت سے ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ حضرت امیر معاویہ ہوں یا دیگر تمام صحابہ اکرام علیہم رضوان، تمام صحابیات ہوں، اہل بیت اطہار ہوں، میں سب سے ہی محبت ہے۔ کیونکہ اس محبت کی اصل جو ہے، اس محبت کا سر چشمہ جو ہے وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ تو جو حضور سے محبت کرے گا ہم اس سے محبت کریں گے، اور حضور جس سے محبت کریں گے وہ ہمارا محبوب ہوگا۔ آپ دیکھیے ایک موقع پہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا جو رشتہ ہے حضور سے جو رشتہ ہے حضرت امیر معاویہ کا، وہ ہے ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو حضور کی زوجیت میں ہیں، حضور کی زوجہ ہیں، مسلمانوں کی ماں ہیں۔ تو یہ جو ہیں حضرت امیر معاویہ کی سگی بہن ہے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ ان کے پاس موجود تھے، اور ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے سر میں کنگا کر رہی تھی، تو حضور تشریف لائے تو پوچھا اے ام حبیبہ تم معاویہ سے محبت کرتی ہو؟ تو حضرت ام حبیبہ نے کہا یا رسول اللہ میرے بھائی ہیں، معاویہ میرے بھائی ہیں، میں کیوں محبت نہیں کروں گی؟ تو فرمایا اللہ اور اس کا رسول بھی معاویہ سے محبت کرتا۔ سبحان اللہ۔ تو جن سے ام المؤمنین، ایک روایت میں اسی روایت کے تناظر میں، اسی بات کے تناظر میں، کہ جب ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ گفتگو ہو رہی ہے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں بھی معاویہ سے محبت کرتا ہوں، اور میں اس سے بھی محبت کرتا ہوں جو معاویہ سے محبت کرتا ہے۔ اچھا، اس کے دو تناظر ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ایک اس کا ایسا عموم ہو کہ تا قیام قیامت جو بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کر رہا ہے وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو پانے والا بن جائے۔ اور میرے اس میں دوسرا اس کا ویو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس وقت جو بات چل رہی ہے وہ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی زوجہ سے مخاطب ہے، اور گویا یہ اظہار فرما رہے ہیں کہ میں معاویہ سے بھی محبت کرتا ہوں اور آپ اس سے محبت کرتی ہیں۔ تو اظہار محبت یہاں بھی فرمایا جا رہا ہے۔ یہ عقید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دونوں صورتوں میں جو بیس بنا کر اظہار محبت فرما رہے ہیں، یعنی قیامت تک جو بندہ حضرت امیر معاویہ سے محبت کرے یا ام حبیبہ تم امیر معاویہ سے جو محبت کرتی ہو، بیس یہ بنی کہ معاویہ سے جو محبت کرنے والا ہے میں بھی اس سے محبت کرنے والا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اسی لیے ہمیں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی پیار ہے، اور یہ تو ایک عقیدے کا اور عقیدت کا معاملہ ہے۔ لیکن خالد بھائی یہاں پہ میں چاہوں گا کہ مدنی چینل کے ناظرین کو تھوڑی گھریلو لائف کے اعتبار سے بھی عرض کروں جی، کہ دیکھیے یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو صحابی رسول ہیں، ان سے محبت جیسے کہ تقاضا ایمان بھی ہے اور ہم کرتے بھی ہیں اللہ کی رحمت سے۔ لیکن یہ جو حدیث پاک بالخصوص آپ نے اور میں نے کوڈ کی ہے اس وقت، ابن عساکر کی ہے، تو اس کو اگر آپ دیکھیں تو حضور کا جو رشتہ ہے اسے رشتے کے تناظر میں ذرا دیکھیے۔ صحیح، کہ امیر معاویہ زوجہ کے بھائی ہیں، ٹھیک ہے، وائف کے بھائی ہیں، ام المؤمنین کے بھائی ہیں، تو پتہ چلا رشتہ داریوں میں محبت ہونی بھی چاہیے اور اظہار محبت بھی، اور اظہار محبت بھی ہونا چاہیے جائز۔ ہمارا بڑا المیہ یہ ہو گیا وسیم بھائی، جہاں پہ اپنے محبت کا، اپنے تعلق کا اظہار ہونا چاہیے، جی، وہاں تو ہو نہیں رہا،
اور جہاں پہ اللہ رسول کی ناراضگی کا باعث ہے اور حقیقتاً ہے بھی نہیں، کاغذ کے پھول ہیں، تو وہاں پہ ناجائز طور پہ ان چیزوں کا اظہار ہو رہا ہے۔ تو جو رشتے ہیں آپ کے، چاہے وہ سسرالی رشتے ہوں، چاہے ننیالی رشتے ہوں، چاہے ددیالی رشتے ہوں، چاہے وہ نکاح کی وجہ سے عورت کے لیے شوہر کے گھر والے، شوہر کے لیے عورت کے گھر والے ہوں، یا پھر وہ اماں ابا کی طرف سے ننیال اور ددیال ہو، جتنے بھی رشتے ہیں آپ ان سے محبت کریں اور بچپنا اور لڑک پنے سے نکلیں۔ آپ عمر کے جس ایج میں بھی، جس دور میں بھی ہیں، مجھے ایسا لگتا ہے یہ جو اختلافات کرنے والے لوگ ہوتے ہیں نا، اور یہ جو لڑنے جھگڑنے والے لوگ ہوتے ہیں، میری فیلنگ ہے یہ ایسا لگتا ہے یہ اممیچیور لوگ ہیں، ان کے پاس فرصت بہت ہے، بات بات پر روٹنے والے۔ ہاں، اور یہ اس بچے کی مانند ہے جو کہتا ہے میں بور ہو رہا ہوں، مجھے کام بتاؤ، میں بور ہو رہا ہوں، مجھے کام بتاؤ۔ تو ان کے پاس کوئی کام نہیں ہوتا تو یہ دشمنیاں پال لیتے ہیں، یہ نفرتیں پال لیتے ہیں، یہ جھگڑے پال لیتے ہیں۔ تو کرنے کے کام کر لو۔ مجھے بڑا مزہ آیا، میں یہاں پہ شیئر کرنا چاہوں گا۔ جی، پچھلے دنوں ایک اسلامی بھائی کے ساتھ میٹنگ ہوئی، میری کام کے سلسلے میں میٹنگ ہوئی، تو ان سے کچھ گفتگو ہو رہی تھی۔ گفتگو کے ضمن میں نے ان سے کہا کہ آپ کو اس خبر کا پتہ ہے؟ تو مجھے بڑی حیرت سے دیکھنا، اچھا یہ کب ہوا؟ تو خیر پھر تفصیل ضروری تھی اس بات کی، جو ڈسکشن تھی اس سے متعلق، تو میں نے انہیں بتائی۔ لیکن مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ ایک چیز پوری دنیا کو پتہ ہے، نیوز میں آ رہی ہے، سوشل میڈیا پر آ رہی ہے، لیکن یہ شخص اپنے کاموں میں ایسا منہمک ہے کہ اسے اس کی خبر ہی نہیں ہے۔ تو مجھے تو بڑا مزہ بھی آیا، پیار بھی آیا، اور میں نے ان پہ اظہار بھی کیا۔ میں نے بولا اگرچہ آپ کو نہیں پتا اور میں بتانا چاہ رہا ہوں، لیکن مجھے مزہ آ رہا ہے کہ آپ کو نہیں پتا، تو کرنے والے کام کریں گے تو نہ کرنے والے کاموں سے بچ جائیں گے، محبت کریں گے تو نفرتیں کرنے کا ٹائم نہیں ملے گا۔ اتنا سا تو دل ہے، آپ یقین کریں بہت چھوٹا سا دل ہے، اس میں کہاں نفرتیں پال کے بیٹھے ہوئے رشتہ داروں کی۔ اور رشتہ داروں سے بھی بڑھ کر میں کہوں کہ جس معاملے میں اللہ رسول کی نصیحت، وصیت اور حکم شامل ہو، تو پھر اس معاملے میں تو ہمارا انداز وہی ہونا چاہیے۔ ہماری محبت بھی اللہ اس کے رسول کے لیے ہونی چاہیے، اور ہماری نفرت بھی اللہ اس کے رسول کے لیے ہونی چاہیے۔ تو جن افراد سے، جن مقامات سے، جن ایام سے، جن اوقات سے، جن کتابوں سے، جن تحریروں سے، جن باتوں سے اللہ اور رسول کی محبت ٹپکتی اور جھلکتی ہے، اس میں ہمیں انوالو ہونا چاہیے، اور جن چیزوں سے اللہ اس کے رسول نے روکا ہے ان کی محبت ہمارے دل میں خالد بھائی ہرگز نہیں ہونی چاہیے۔ ارشاد یہی فرمایا گیا نا، ما آتاکم الرسول فخذوہ سبحان اللہ، وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو عطا فرمایا گیا اسے لے لو، اور جس سے منع فرمائے اس سے رک جاؤ۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم محبتیں تقسیم فرمانے والے ہیں اور نفرتوں کو مٹانے والے ہیں۔ ہم نے اپنی طبیعت کو عجیب اور غریب انداز میں ڈال لیا ہے کہ ہم نفرتیں قبول جلدی کر لیتے ہیں، اور محبتیں جو حقیقی محبتیں ہیں، رشتہ داریاں ہیں، ان میں عیب ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، تجسس میں لگے ہوتے ہیں، کہیں ایسا نہیں ہوگا۔ کسی نے کوئی اچھا کام بھی کر دیا تو حسن ظن سب سے آخر میں آئے گا، اچھا چلو آپ کہتے ہو تو مان لیتے ہیں، لیکن ہے نہیں وہ بندہ ایسا۔ یہ بات ہے نا، مطلب بعض اوقات وسیم میں اب یقین کرے، میں بالکل دل کی بات کرتا ہوں کہ کبھی کبھی نا غصہ آ رہا ہوتا ہے جی، اور کبھی کبھی ہنسی آ رہی ہوتی ہے۔ یہ کیا اممیچورٹی ہے؟ یعنی آپ کو کوئی نعمت ملی ہے، رشتہ داروں کو نہیں بتانا، کیوں؟ جلیں گے؟ بھائی گیس ویسے ہی نہیں آ رہی، چولہا نہیں جل رہا، وہ کیوں جلے گا؟ تو مطلب آپ کو پہلے سے کیوں ایسا ہے کہ جلے گا؟ اچھا یہ بات اس سے کر لو، نہیں یار وہ پھر یہ کہیں گے۔ تو بھائی آپ نے بات کرنی ہے، جواب اس نے دینا ہے، دینے دو اسے۔ اچھا پھر خالد بھائی جی، مزے کی بات یہ ہے، بعض اوقات بندہ سامنے والا جس کے بارے میں گمان کیا جا رہا ہوتا ہے نا، وہ اس سے بالکل الگ ہوتا ہے، بالکل الگ ہوتا ہے۔ نہیں جی اس سے یہ بات کریں گے نا تو یوں ہو جائے گا، اس سے یوں کریں گے تو یوں ہو جائے گا۔ سوال بھی خود قائم کر رہے ہیں اور جواب بھی خود دے رہے ہیں، تو ذرا آئینے میں کھڑے ہو کے پوچھیں کہ نیگیٹو سوال کس نے قائم کیا ہے ابھی تک، صحیح، اور نیگیٹو جواب دیا کس نے؟ تو نیگیٹیوٹی اس میں زیادہ ہے کہ آپ میں زیادہ ہے؟ تو آپ تو بھائی اپنا کام کرو نا، صحیح، آپ اس تک اپنی بات پہنچاؤ، پھر بھلے وہ بے شک وہ غلط ہی بات کرے، دونوں ہی تجزیہ اصل میں ہم خود کر لیتے ہیں نا، خود کر لیتے ہیں، سارے کام خود ہی کر رہے ہیں۔ جی، اور اس کا جو تجزیہ یعنی مخالف کا یا سامنے والے کا جو تجزیہ کرنا ہے، اس پر جو تبصرہ کرنا ہے،
اس میں کہیں بھی پلس نہیں آئے گا, صرف مائنس پر ہی غور کر رہے ہیں. نہیں, بعض اوقات تو یوں ہو رہا ہوتا ہے کہ مطلب وہ چغل خور بھی ہوتے ہیں نا پھر. تو کسی نے کہا مثال کے طور پہ, اب میں کیا مثال دوں, کہ کسی نے کہا اے سے کہا بی کی بارے میں کہ بی جو ہے تمہاری برائیاں کر رہا تھا, تو اب یہ کہے گا اچھا میں پوچھتا ہوں, یہ پہنچ جائے گا بھائی پوچھنے, ہاں بھائی تم ایسا کہہ رہے تھے. اب وہ بیچارہ کہہ رہا ہوا نہیں میں نے ایسا نہیں کیا. وہ تو حیران پریشان کہ میں نے تو ایسا کہا ہی نہیں. یار آپ نے کہا ہے, آپ نے مجھے گالی دی ہے. اللہ کے بندے وہ انکار کر رہا ہے لیکن آپ کو شوق ہے کہ آپ کو مطلب گالی آپ کے نام کے ساتھ لگے, تو آپ کیوں اس پہ اقرار کروانا. نہیں, سوچنے کی بات ہے نا وسیم بھائی. میں تو کہتا ہوں بالفرض اس نے دی ہو, لیکن جب وہ آپ سے کہہ رہا ہے میں نے نہیں دی, تو آپ کو کیا تکلیف ہے ماننے میں؟ پرابلم کیا ہے آپ کو؟ آپ کو کب اچھا لگے گا جب وہ کہہ رہے ہیں یعنی مجھ سے کوئی آ کے کہے, میں ایک مثال دے دیتا ہوں, نہیں سمجھا کہ میں آپ کو گالی, ہم تینوں بیٹھے ہوئے ہیں تو چلے ہم تینوں اپنے پہ رکھ کے مثال دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں شرمندگی سے بچائے. آمین. اب کوئی مجھ سے آ کے کہ خالد آپ کے بارے میں کہہ رہا تھا کہ میں انتہائی بیوقوف انسان ہے, اور میں آپ کے پاس پہنچ جاؤں, ہاں بھائی خالد بھائی آپ مجھے بیوقوف کہہ رہے تھے. آپ بولے نہیں میرے بھائی میں تو نہیں کہہ رہا تھا, لیکن میں چاہ رہا ہوں, میں کہوں گا نہیں آپ نے کہا ہے, تو بھائی پھر تو ایسی صورت میں تو کہہ دو یار تم بیوقوف ہو, کہ جو ایک کیا کہنا چاہیے رانگ ورڈ جو ہے وہ اپنے ساتھ تم سننا چاہ رہا ہو, تو ایک شخص انکار کر رہا ہے, آپ مان لو. میں آپ کو عرض کروں کہ رشتے بچائیں, تعلق بچائیں, چاہے وہ آپ کے رشتہ داریاں خون کی ہوں, سسرال کی ہوں, کہیں کی بھی ہوں, یا پھر آپ کے تعلق ہوں. خالد بھائی ہم خامہ خائی کے جو اپنے خود ساختہ اصول و ضوابط ہوتے ہیں نا, ان کو نافذ کرنے کے چکر میں اور ان کو فالو کرنے کے چکر میں رشتے توڑ دیتے ہیں, رشتے ختم کر دیتے ہیں. اور یہ رشتے توڑنا ختم کرنا سب سے بڑھ کر جو مشکل ہوتی ہے نا, سب سے بڑھ کر جو پرابلم ہوتی ہے نکاح کا رشتہ ہے, میاں بیوی کا رشتہ ہے. کیونکہ بہن بھائی ہیں, خالہ ماموں ہیں, چاچا تایا پھپھی کا رشتہ ہے. ان سب کے جو رشتے ہیں نا اس میں ٹوٹ پھوٹ ہوتی بھی ہے, تو چلو پھر کسی وقت صلح صفائی کی گنجائش ہوتی ہے. صحیح, کوئی بیچ میں پڑھ کر حل نکال ہی دیتا. ہاں, وہ وقت بعض اوقات مرہم بن جاتا ہے. لیکن یہ جو میاں بیوی کا تعلق ہے نا, اس کی مشکلات بالکل جدا ہیں کہ اگر اللہ نہ کرے یہ ختم ہو گئی. میں مہروز بھائی اس میں عرض کروں گا کہ دیکھیں, ایک تو یہ ہے کہ ہم نے نا محبت قائم کرنے کے تقاضے جو ہے نا بڑے مشکل کر دی ہیں. اس کی ریکوائرمنٹ ہم نے کچھ زیادہ ہی سخت کر دی ہیں. اچھا, کہ جی محبت اگر کسی سے قائم کرنی ہے نا, تو اس کے لیے اس کا سمجھ لیں کہ محبت کے معیار پر جو ہمارا جو محبوب ہے, جس سے ہم نے محبت کرنی ہے, وہ ہم نے بڑا مشکل کر دیا. اور یہ ہم نے کیا ہے اپنے رشتہ داروں کے لیے. نفرت کے تقاضے ہم نے بالکل ہلکے کر دیے ہیں, کہ ہلکی سی بات بھی اگر پہنچی نا تو بس سامنے والا جو ہے نا اس سے نفرت کرنا شروع کر دینی ہے ہم نے. یہ وہی بات مہروز بھائی جو فرما رہے ہیں کہ آ کر کہہ دیا نا کہ بھائی خالد بھائی کہہ رہے ہیں کہ جناب میں تو گستاخی نہیں کروں گا, بہرحال یہ یار آپ نے کہہ تو دیا ہے. تو اب بہرحال وہ سمجھانے کے لیے ہی ہو رہی ہے بات. تو ماشاءاللہ آپ سمجھانے کے لیے نہیں ملا آپ کو, بندہ خود کرے تو کر جاتا ہے, دوسرے کرے تو پھر گستاخی ہوئی جاتی ہے. تو اللہ ہماری محبت سلامت رکھے. دعوت اسلامی ہے دیکھیں کہ بھائیوں کی طرح رہتے ہیں الحمدللہ. یہ اللہ ہمیں جھوٹی عاجزی سے بچائے, اللہ تبارک و تعالی. جی, اور یہ رب کریم کا کرم ہے. اور اب کیا کہ ہم نے اس کے تقاضے, ایک ہلکا سا جملہ ملا اور ہم اس پر وہ ہو گئے. جہاں تک مہروز بھائی نے بات کی نا رشتوں کی, میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں بالخصوص جو پاکستان سے باہر ہیں یا ادھر ادھر, کئی لوگ کہ یار بچوں کے رشتے کرنے ہیں. تو یار اپنے خاندان میں دیکھیں کہیں آس پاس کوئی, یار خاندان میں بنتی نہیں ہے. میں ان بھائیوں کو, ان بہنوں کو بھی عرض کروں گا کہ آپ کے بچے ابھی چھوٹے ہیں, آپ ابھی یا تو بھابھی ہیں یا جو بھی ہیں, لیکن آپ اپنی جسے کہتے ہیں دیورانی جیٹھانی, یہ رشتوں سے آپ لا تعلقی کر رہی ہیں, آپ جھگڑ رہی ہیں, آپ لڑ رہی ہیں, چھوٹی چھوٹی باتوں کو آپ لے رہی ہیں. یا آپ بھائی ہیں اور آپ اپنے چچا کے بیٹے, تایا کے بیٹے, خالو, یہ ماموں جو بھی آپ کے قریب کے ہیں, آپ کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر جسے کہتے ہیں پیٹتے چلے جا رہے ہیں. اور آج آپ کے دلوں میں وہ نفرتیں ایسی قائم ہو رہی ہیں کہ کل آپ کے ان بچوں نے بڑا ہونا ہے. ان بچوں نے بڑا ہونا ہے تو ان کے رشتوں کے لیے آپ سب سے پہلے عموماً اپنے ارد گرد کو دیکھتے ہیں. صحیح, ہمارے بڑوں نے بھی ایسے ہی ہمارے ارد گرد کو ہی دیکھا تھا, ٹھیک ہے, تو ہم اپنے ارد گرد کو دیکھتے ہیں. لیکن یہ جو ہم نے نفرتیں بو دیں,
ہم نے نہیں، ان کی تو ہم نے شکل ہی نہیں دیکھنی، ہم نے تو ان کے قریب ہی نہیں جانا، ہم نے تو ان کے پاس بیٹھنا ہی نہیں ہے، ہم نے تو ان سے رشتہ ہی قائم نہیں کرنا، ہم نے ان کے ساتھ جانا ہی نہیں ہے. پھر بعض اوقات اپنے بچوں کے رشتے کرنا مشکل ہو جاتے ہیں، اپنا فیوچر، اپنے بچوں کا فیوچر داؤ پہ لگ جاتا ہے. تو اس چیز کو بھی ذرا تھوڑا اس انداز پہ دیکھیں کہ ہم جو ابھی یہ دیکھیں، یہ دنیاوی سائیڈ ایفیکٹ میں عرض کر رہا ہوں آپ کو. اس میں بہت سارے اور بھی جو ڈائمینشنز ہیں ان پر گفتگو ہو سکتی ہے. جی ہاں، میں یہ سوچ رہا ہوں کہ آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم نے کہیں ناک لگا لی اور پھر ہم رشتے کہیں اور ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. کبھی کبھار پھر ایسا بھی سامنا کرنا پڑ جاتا ہے کہ ہم تو کہیں اور ڈھونڈ رہے ہیں کیونکہ جو ہماری ایج کا ہے، یعنی مثال کے طور پر میں اپنے بچے کے لیے رشتہ ڈھونڈ رہا ہوں اور جس کی بچی سے میں نے رشتہ کرنا ہے اس سے میری بگڑی ہوئی ہے، لیکن اگر بچوں کی بنی ہوئی ہے تو پھر ایک اور عذاب اور یوں سمجھے کہ سزائے مسلسل کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. تو یہ نفرتیں جو ہیں ان کا گلا گھونٹ دیں اور محبتوں کو، رشتہ داریوں کو پروان چڑھائیں. اللہ اور اس کے رسول نے صلہ رحمی کرنے کا حکم دیا ہے، کم از کم ہم اس پر تو آئیں. جو عزیز، جو ہمارے رشتہ دار ہیں اور جن سے ہمارا بلڈ ریلیشن ہے، ان سے قطع تعلق کرنا، رشتہ داریاں ختم کر کے رکھ دینا، یہ بالکل اسلام میں روا نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سخت وعیدات ارشاد فرمائی. جو 3 دن تک اپنے بھائی سے، 3 دن یا اس سے زیادہ اپنے بھائی سے قطع تعلق کر دے، بلا ضرورت شرعی بات چیت بند کر دے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی مذمت بیان فرمائی ہے. تو یہاں تو بس ہوتا ہے کہ ختم ہو گئی بات اور اب جب ملیں گے، جب میدان محشر میں اٹھیں گے، اتنے لمبے ٹائم کے لیے ایسا ہی ناتا توڑ کر بیٹھ جاتے ہیں اور پھر سوچ رہے ہوتے ہیں کہ میرا کاش کوئی رشتہ دار ہوتا، میں نے بنا کے رکھی ہوتی تو وہ آتا، ملتا، ملاتا. مدنی چینل کے ناظرین، جب بھی کسی عظیم پرسنالٹی کی سیرت پر ہم گفتگو کرتے ہیں، چھوٹی سی بات یہاں پچھلی بات میں ایڈ کر دوں آپ کو، کیونکہ پھر موضوع ہو بالکل کیجیے. لوگوں کو ان کی کمزوریوں کے ساتھ قبول کر لیں. صحیح. آپ جو پرفیکشن کی طرف جاتے ہیں نا، جب مجھے دوستی کرنی ہے تو مجھے پرفیکٹ فرد چاہیے، مجھے شادی کرنی ہے تو پرفیکٹ فرد چاہیے، مجھے تعلق بنانا ہے تو پرفیکٹ فرد چاہیے. آئینے میں کھڑو کہ اپنے آپ کو تو دیکھ لیں میں کتنا پرفیکٹ ہوں. تمنا یہی ہوتی ہے کہ میں جتنی بھی کمیوں کے ساتھ ہوں، مجھے ان کمیوں کے ساتھ ہی قبول کیا جائے. جی، تو لوگوں میں کمی بھی ہے اور لوگ ڈیفرنٹ بھی ہیں. ضروری نہیں ہے آپ کے مزاج کیوں. آپ ٹھنڈی چائے پیتے ہیں، کوئی گرم چائے پیتا ہوگا، کوئی چائے نہیں پیتا ہوگا. تو آپ زبردستی نہ کریں کہ جیسا میں پی رہا ہوں، جیسا میں کھا رہا ہوں، جیسا میں پہن رہا ہوں، جیسا میرا لائف اسٹائل ہے ایسے ہی اپناؤ. یہ نہیں ہوگا پاسبل. تو اگر جینا ہے، سکون کے ساتھ جینا ہے، تو لوگوں کی 2 باتوں کو آپ قبول کر لیں. قبول کرنے سے مراد یہ برداشت کرنی پڑیں گی آپ کو. یہ نہیں ہے کہ آپ بھی ان کے رنگ میں رنگ جائیں. جو کمزور بات ہے وہ ختم کرنے کی کوشش کرنی ہے، لیکن وہ کمزور بات ہے کس لیول کی. ایک تو یہ ہے کہ میرا مزاج نہیں ہے، تو میرا مزاج تیرا مزاج، تو پھر اپنا مزاج ہے سب کا. تو لوگ ڈیفرنٹ ہیں، ان کو اسی کے ساتھ آپ کو قبول کرنا پڑے گا. سبحان اللہ. دوسری بات، لوگوں میں آپ فرشتے نہ ڈھونڈیں. انسان ہیں تو وہ انسانوں والا بیہیو بھی کریں گے، ان کے اندر کمزوریاں بھی ہوں گی. البتہ جن چیزوں کی شرعی طور پہ ممانعت ہے اس سے آپ کو بچنا ہوگا. بالکل جی. اللہ رب العالمین ہمیں شریعت کی پاسداری نصیب فرمائے. شریعت کی پابندی، اس کے احکامات پر عمل کرنا، یہ اگر طبیعت اور مزاج کا حصہ بن جاتا ہے تو زندگی میں بہت ساری چیزوں میں انسان ریلیکس فیل کرتا ہے. بہت ساری سچویشنز بندہ آسانی سے ان سے گزر جاتا ہے. ہم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں اور آپ کی زندگی کا مطالعہ کیا جائے. ابھی تو کچھ ہی پہلو ہے جن پر بات ہوئی ہے. اس میں دیکھیں کہ ایک کامل شخصیت جو ہوتی ہے، ایک اچھی پرسنالٹی جو ہوتی ہے، وہ کسی ایک ہی وصف کی وجہ سے نہیں ہو جاتی کہ بھائی اس میں ایک وصف اچھا ہے تو لہٰذا یہ ہر فن میں، ہر شعبے میں ماہر مانا جائے گا، اس کے رتبے کا خطبہ ہی پڑھا جائے گا. ایسا نہیں ہے. جو اچھے لوگ ہوتے ہیں پھر ان کے جو اثرات ہیں وہ لوگوں پر پڑ رہے ہوتے ہیں، لوگ جانے جاتے ہیں اس انداز سے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک انداز کو دیکھیے. تو جہاں آپ بحیثیت نبی لوگوں سے مخاطب ہیں تو آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ وصف نبوت بڑے کمال کا ہے. جب رشتہ دار کی حیثیت سے آپ کو دیکھا جائے تو آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رشتہ داریاں بھی نبھا رہے ہیں. جب ایک پڑوسی کی حیثیت سے دیکھا جائے تو آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کو بھی دیکھ رہے ہیں. جب ایک قبیلے کے فرد کی حیثیت سے
سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کیا جاتا ہے تو نظر آتا ہے کہ اپنے قبیلے میں، اپنے علاقے میں لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے جو جو ایکٹیویٹیز ہو سکتی ہیں سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس میں شامل نظر آ رہے ہیں۔ اچھا، یہی فیضان پھر آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا ہمیں حضور کے صحابہ میں نظر آتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں بالخصوص آج ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ ایک تعلق تو ان کا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے، اور ایک یہ ہے کہ ان کی اپنی انڈیویجول جو شخصیت ہے اس کے بارے میں جب لوگ گفتگو کر رہے ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں۔ یہاں ایک روایت میرے پاس ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، اور آپ کے مبارک اوصاف کو بیان کرتے ہوئے یہ بات بھی بیان کی گئی۔ حضرت سیدنا حسین بن محمد دیار بکری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بادشاہ تھے، روب و دبدبے والے، دور اندیش، یعنی یہ اوصاف دیکھیے کون کون سے ہیں جو سیرت میں بیک وقت پائے جا رہے ہیں، اور یہ یوں نہیں ہے کہ سارے کے سارے وصف ایک ہی بات میں بیان کر دیے ہوں، دیگر افراد کی بھی باتیں اگر ہم پڑھتے سنتے ہیں تو اور اوصاف سامنے آتے ہیں، لیکن یہاں ایک شخص نے جس نے تذکرہ کرنا شروع کیا تو وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بادشاہ تھے، روب و دبدبے والے، دور اندیش، بہادر، سخی، بردبار، گویا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہی بادشاہت کے لیے ہوئے تھے۔ یعنی جس مسند پر ان کو دیکھا جا رہا ہے نا، تو جو دیکھ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے یار واقعی یہ بندہ جو اس مقام پر بیٹھا ہے یہ واقعی اہل بیٹھا ہے۔ آپ کا ہمارا تعلق پڑتا ہی رہتا ہے اس طرح سچویشن سے، کہیں سیٹ پر جاتے ہیں، کہیں سائن لینے ہوتے ہیں، کسی کی اپروول درکار ہوتی ہے، جا کر ملاقات کریں اس سے تو عجیب و غریب حالات بن جاتے ہیں۔ انسان واپس آ رہا ہوتا ہے تو سوچ رہا ہوتا ہے یار دیکھو لوگوں کی خدمت کا یہ اتنا زبردست شعبہ ہے، اور کون سا کس طرح کا عجیب نااہل قسم کا بندہ بٹھایا ہوا ہے، اور اس طرح کے جملے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ جن کو دیکھنے والا یہ کہہ رہا ہے یہ ایسے عظیم بادشاہ ہیں، گویا یہ پیدا ہی بادشاہت کے لیے ہوئے، اور یہ کسی ایک بندے کا قول نہیں ہے۔ متعدد افراد نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں اس بات کو بیان کیا ہے کہ یہ بادشاہ ہیں، ان کی پیدائش ہی بادشاہت کے لیے ہوئی ہے۔ آپ کی سیرت کے انشاءاللہ مزید پہلوؤں کو، مزید اوصاف کو بھی ڈسکس کیا جائے گا، ان سے بھی کوشش کریں گے ہم کچھ روشنی حاصل کریں۔ بھی ناظرین کیا کہہ رہے ہیں کال شامل کرتے ہیں۔ محمد ارسلان اتاری مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں۔ کھلے صلی اللہ کہتے کہتے میں آج کا موضوع بہت ہی پیارا ہے۔ زید نیاز بھائی آپ سے عرض ہے یہ والا کلام سنا دے، میری اہل سنت کا لکھا ہوا جو مدینے کے تصور میں جیا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ مزید کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے پروگرام میں میں فرمائش کرنا چاہتا ہوں، میری ساری بہار حضور آپ سے ہیں۔ کیا بات ہے جناب، بہت پیاری فرمائش آپ کی، اللہ کریم آپ کو برکت دے، جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، اس کلام کی آپ نے فرمائش کی۔ یہاں پھول نگر سے میسج ہے اور کہا گیا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی منقبت سنی ہے، لیتا ہوں اس لیے تو میں نام معاویہ۔ واہ جی واہ۔ اچھا جی، نعت شریف سنوا دیں۔ ساڑھے ول سونیاں سونیاں نگاواں کدو ہونیاں، ٹھیک ہے جی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہمیں بالکل جی کلام سننا ہے، تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا۔ واہ جی واہ۔ اگلا میسج ہے اسجد خان پٹھان، پاک پتن سے بات کر رہا ہوں، اور خالد بھائی ہم آپ کا پروگرام بہت شوق سے دیکھتے ہیں، اللہ پاک آپ کو مزید برکتیں عطا فرمائے، آمین۔ ہمارے لیے دعا فرمائیے، اللہ کریم آپ پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے، برکتیں عطا کرے، پریشانیاں مصیبتیں دور فرمائے، راحتیں اور سکون دونوں جہانوں میں آپ کا مقدر فرمائے۔ اچھا جی، بلال بھائی ہے یہاں، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ شاہ جیلاں میرے پیراں، اچھا جی، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت سننی ہے۔ آنکھوں کا تارا نام محمد، سبحان اللہ، اس کلام کی فرمائش ہے، ہمیں کلام سنا دیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ٹھیک ہے جی، یعنی منقبت سننی ہوگی۔ بالکل، کال مزید لیتے ہیں پھر دیکھتے ہیں، مزید میسیجز پڑھیں گے انشاءاللہ۔
علی رضا صاحب، میں خانگاہ نمرہ ضلع شیخوپور سے عرض کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ کھلے عام صلی اللہ کہتے کہتے ہیں سلسلہ جاری ہے۔ ایک کلام کی فرمائش کرنی تھی، ہے صف آرا سب حور ملک اور گلما خلد جاتے ہیں، ایک دھوم عرش اعظم پر مہمان خدا کی آتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے جناب، اللہ کریم برکت دے آپ کو۔ اور واقعی شب معراج قریب آتی جا رہی ہے، اور عقد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کیا رب العالمین نے رفعت عطا فرمائی، کیا مقام، کیا مرتبہ عطا فرمایا، بلکہ جو سلطنت عطا فرمائی اس کی سیر کے لیے رب العالمین جل وعلا نے اپنے حبیب کو بلایا ہے، اس کی سیر کرائی، اور بڑی عظمتوں اور رفعتوں کا بیان موجود ہے معراج شریف کے اس واقعے میں۔ انشاءاللہ اس کے حوالے سے کلام بھی سنیں گے، احادیث اور قرآن کیا کہہ رہا ہے اس بارے میں۔ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ معراج شریف کے حوالے سے مسلسل سلسلے بھی مدنی چینل پر پیش کیے جائیں گے۔ ابھی مزید کال لیتے ہیں۔ میرا نام بشرا ہے، مجھے میری الفت مدینہ سے آپ سنا دیں۔ واہ جی واہ، اللہ کریم برکت دے۔ بہاولپور سے کلام سننا ہے، سنا دیں۔ نبی مختار کل ہیں، ٹھیک ہے جی۔ آج زید بھائی کی آمد ہے جی، الحمدللہ آمد ہے۔ زید بھائی آپ کا بہت انتظار تھا، آپ سے یہ گزارش ہے کہ یہ کلام سنا دیں۔ زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے۔ زید بھائی اتنا انتظار کرواتے ہیں آپ، چلیں جی، آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ جو انتظار کرتے ہیں۔ اللہ کریم آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور زید بھائی ہمارے ماشاءاللہ جو اب تک کا تجربہ ہے، کم بولنے والے اچھے اسلامی بھائی ہیں، اللہ کریم انہیں بھی جزائے خیر عطا فرمائے اور اچھا بنائے ماشاءاللہ۔ مزید کال دیجیے گا۔ عبداللطیف اتاری ملتان سے عرض کر رہا ہوں، حضور یہ جو ابھی آپ نے نعت شریف اعلیٰ حضرت کی پڑھی، اجابت کا سیرا عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، یہ نعت شریف سنا دیجیے، جزاک اللہ خیرہ۔ واہ جی واہ، کلام اعلیٰ حضرت زہ عزت و اعتلاء محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد، ماشاءاللہ۔ اچھا جی، قصیدہ معراج سنا دیں۔ سرگودہ شاہین آباد سے یہ میسج ہے، ٹھیک ہے جی۔ اشفاق بھائی کی آواز میں آپ نے سننا ہے، پلے کیا جا رہا ہے سلسلے میں، کل بھی پلے کیا گیا تھا، اس سے پہلے بھی پلے ہوا ہے، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو پھر پلے ہوگا۔ اچھا جی، نعت سنا دیجئے۔ سب مدینے جاتے ہیں میں بھی ایک دن آؤں گا۔ اچھا جی، عامر مقصود اتاری ہیں ہارون آباد سے، ٹھیک ہے جی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی منقبت سنا دیں۔ کاتب وحی صحابی نبی وہ ہیں جنتی میرے معاویہ، ٹھیک ہے جی۔ مامو کانجن سے یہ میسج ہے، اللہ کریم آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، خوب برکتوں سے آپ کو نوازے۔ میسیجز مزید بھی ہیں اور انشاءاللہ ان کو بھی شامل کرتے ہیں۔ کہا جا رہا ہے آسیوں کو در تمہارا مل گیا، امین اتاری ہیں فیصل آباد سے، ان کا میسج ہے، اللہ کریم برکت دے۔ مظفر گڑھ سے میسج ہے، زید نیاز بھائی سے عرض ہے کہ یہ کلام سنا دیں، بلکہ یہ کلام ضرور سنا دیں۔ کرم جو آپ کا اے سید ابرار ہو جائے، واہ جی واہ، اللہ کریم جزائے خیر عطا فرمائے۔ زید نیاز بھائی کی طرف آنے سے پہلے آئیے آپ کو ایک اسٹوڈیو کلام سناتے ہیں، حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت ہے، وہ سنیں گے۔ اس کے بعد انشاءاللہ واپسی ہوگی تو زید نیاز بھائی سے بھی کلام سننا ہے، اللہ کریم برکت دے۔ آئیے منقبت سنتے ہیں۔ خادم مصطفیٰ معاویہ معاویہ، عاشق مصطفیٰ معاویہ معاویہ، پیشوا مقتدی معاویہ معاویہ، صاحب اتقا معاویہ معاویہ، رہبر قافلہ معاویہ معاویہ، عظمتوں کا پتہ معاویہ معاویہ، ہر نگر ہر جگہ ہم کہیں گے صدا، ہم کہیں گے صدا، ہم کہیں گے صدا، معاویہ لیتا ہوں اس لیے تمہیں نام معاویہ، لیتا ہوں اس لیے تمہیں نام معاویہ، میں ہوں غلام ابن غلام معاویہ، ہاتھوں میں ان کے ہاتھ نہ دیتے کبھی حسن، ہاتھوں میں ان کے ہاتھ نہ دیتے کبھی حسن، ایک بھی
نہ ٹھیک ہوتا جو کام معاویہ، ایک بھی نہ ٹھیک ہوتا جو کام معاویہ، لیتا ہوں اس لیے تمہیں نام معاویہ، میں ہوں غلام ابن غلام معاویہ، ہم نے تو دیکھنی ہے فقط نسبت نبی، ہم نے تو دیکھنی ہے فقط نسبت نبی، ہے ان کے قرب والوں میں نام معاویہ، ہے ان کے قرب والوں میں نام معاویہ، لیتا ہوں اس لیے تمہیں نام معاویہ، میں ہوں غلام ابن غلام معاویہ، نذرانہ ان کا لیتے تھے حسنین شوق سے، نذرانہ ان کا لیتے تھے حسنین شوق سے، دیتے تھے واپسی پہ سلام معاویہ، دیتے تھے واپسی پہ سلام معاویہ، لیتا ہوں اس لیے تمہیں نام معاویہ، میں ہوں غلام ابن غلام معاویہ، نکلی ہے ان کی مدح زبانیں حضور سے، نکلی ہے ان کی مدح زبانیں حضور سے، ہے کس قدر بلند مقام معاویہ، ہے کس قدر بلند مقام معاویہ، لیتا ہوں اس لیے تمہیں نام معاویہ، میں ہوں غلام ابن غلام معاویہ، مولا علی نے جانا نہ ان کو کبھی برا، مولا علی نے جانا نہ ان کو کبھی برا، وہ بھی ادب سے لیتے تھے نام معاویہ، وہ بھی ادب سے لیتے تھے نام معاویہ، لیتا ہوں اس لیے تمہیں نام معاویہ، میں ہوں غلام ابن غلام معاویہ، یہ ہے رضا کا فیض کہ راشد کے ہاتھ میں، یہ ہے رضا کا فیض کہ راشد کے ہاتھ میں، حب علی کی میں ہے اور جام معاویہ، حب علی کی میں ہے اور جام معاویہ، لیتا ہوں اس لیے تمہیں نام معاویہ، میں ہوں غلام ابن غلام معاویہ، خادم مصطفیٰ معاویہ معاویہ، عاشق مصطفیٰ معاویہ معاویہ، پیشوا مقتدا معاویہ معاویہ، صاحب اتقا معاویہ معاویہ، رہبر قافلہ معاویہ معاویہ، عظمتوں کا پتہ معاویہ معاویہ، ہر نگر ہر جگہ ہم کہیں گے صدا، ہم کہیں گے صدا، ہم کہیں
صدا میرے معاویہ. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اللہ کریم برکت عطا فرمائے. بڑا زبردست کلام مولانا نور عالم مدنی صاحب نے پڑھا. اللہ کریم جزائے خیر عطا فرمائے اور فیضان امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہیں اور ہم سب کو حصہ نصیب فرمائے. کچھ مزید میسیجز میں لے لیتا ہوں اور اس کے بعد انشاءاللہ زید نیاز بھائی سے کلام سنتے ہیں. اچھا جی، سلام جناب. وعلیکم السلام جناب. نعت سننی ہے، چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں. محمد طیب شہزاد ہیں تحصیل علی پور سے. سر مجھے کلام سنا دیں، میرے پیر دی اردم خیر ہوئے. ٹھیک ہے جی. جاوید اتاری کہروڑ سے، کھپروں سے سوری، یہ کلام سنا دیں. پھر اٹھا ولولہ یاد مغیلان عرب. اچھا جی، ایک میسج ہے کہ آپ نے کل بھی کلام نہیں سنایا تھا، ہماری فرمائش پوری نہیں کی تھی. فرمائش ہے میں مدینہ چھوڑ آیا. ٹھیک ہے جی، اللہ کریم پھر مدینہ کی حاضری نصیب فرمائے. ویسے یہ بات کتنا اچھا ہے نا جی، کہ جس سے شکایت ہے اسی سے بات کریں. اچھا ہے. آپ سے شکایت ہے کہ آپ نے کلام نہیں سنایا تھا تو آپ ہی کو میسج کیا نہیں، اور اس پہ دیکھیں ہم ناراض بھی نہیں ہوئے نا. یہ مزے کا انداز ہے، یہی اختیار کریں. ویسے تو تھوڑی سی کیونکہ اسکرین کی وجہ سے دوری ہے تو یہ انداز چل رہا ہے، لیکن عموماً دیکھا جاتا ہے کہ پریشانی ہو جاتی ہے. تو جب اس طرح کا کوئی شکوہ کرنا ہو نا تو دل کو بھی تھوڑا سا بڑا کر کے پھر پیش ہوا جائے. مسئلہ بہرحال حل ہی ہونا ہوتا ہے. بہت سے یعنی حالات اگر آپ دنیا کے پڑھیں تو بڑی بڑی جنگوں کے بعد جو فیصلے ہوئے ہیں وہ ٹیبل ٹاک پر ہوئے ہیں، اور بہرحال ٹیبل ٹاک جو ہے وہ ضروری ہو جاتی ہے اور اس سے حل نکلتا ہے. تو تباہی کے بعد اگر یہاں پر آنا ہے تو پہلے ہی ٹیبل ٹاک پر آیا جائے. یہ بڑا اچھا کام ہوتا ہے اور اچھا سائن ہوتا ہے. کتنی جانیں ضائع ہونے سے بچ جاتی ہیں، کتنا وقت جو ہے وہ برباد ہونے سے بچ جاتا ہے. اور اگر تھوڑا سا ڈیپلی اس کو دیکھیں تو انسان کتنے سارے گناہوں سے بچ جاتا ہے. ورنہ غیبتیں، چغلیاں، بہتان، الزام تراشیاں، تو نہ جانے کیا کیا انسان کر رہا ہوتا ہے. جس سے بات کرنی ہے اس سے نہیں کر رہا. وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا، وہ بات ان کو بڑی ناگوار گزری ہے اور اس بات کے پیچھے پھڈے ہوئے پڑے ہیں، جھگڑے ہوئے ہیں. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. جس سے جو بات ہے کریں، کلیئر کریں تاکہ آسانی سے زندگی آگے بڑھتی رہے. زید نیاز بھائی کی طرف صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے. زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے. چنی لو چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے. چنی لو چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے. تیرے صدقے جانے جانا، تیرے صدقے جانے جانا، تیرے قربان جانے جانا، تیرے قربان جانے جانا. داہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے. داہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے. ہم آئے یہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے. اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. تیرے صدقے جانے جانا، جانے جانا، تیرے صدقے جانے جانا، تیرے قربان جانے جانا، تیرے قربان جانے جانا. اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا. اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا. گائے ہوئے دن کو عصر کیا، گائے ہوئے دن کو
عصر کیا یہ تاب و توا تمہارے لیے، تیرے صدقے جانے جانا، تیرے صدقے جانے جانا، تیرے قربان جانے جانا۔ صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لیوا کے تلے تنا میں کھولے، لیوا کے تلے تنا میں کھولے، رضا کی زبان تمہارے لیے، تیرے صدقے جانے جانا، جانے جانا، تیرے صدقے جانے جانا، تیرے قربان جانے جانا، تیرے قربان جانے جانا۔ ہے وجہ تخلیق کائنات، ہے وجہ تخلیق کائنات، تیرے صدقے جانے جانا، تیرے قربان جانے جانا۔ ہے صف آرا سب حور و ملک، اور غلمان خلد سجاتے ہیں، ہے صف آرا سب حور و ملک، اور غلمان خلد سجاتے ہیں، ایک دھوم ہے عرش اعظم پر، ایک دھوم ہے عرش اعظم پر، مہمان خدا کے آتے ہیں، ایک دھوم ہے عرش اعظم پر، مہمان خدا کے آتے ہیں۔ ہے آج فلک روشن روشن ہے، آج فلک روشن روشن ہے، تارے بھی جگمگ جگمگ، محبوب خدا کے آتے ہیں، محبوب خدا کے آتے ہیں، محبوب خدا کے آتے ہیں، محبوب خدا کے آتے ہیں۔ قربان میں شان و عظمت پر سوئے ہیں چین سے بستر پر، قربان میں شان و عظمت پر سوئے ہیں چین سے بستر پر، جبریل امی حاضر ہو کر معراج کا مجدہ سناتے ہیں، جبریل امی حاضر ہو کر معراج کا مجدہ سناتے ہیں۔ عز و جلال اللہ اللہ، یہ اوج و کمال اللہ اللہ، یہ عز و جلال اللہ اللہ، یہ اوج و کمال اللہ اللہ، یہ حسن و جمال اللہ اللہ، معراج کو دولا جاتے ہیں، یہ حسن و جمال اللہ اللہ، معراج کو دولا جاتے ہیں۔
حشر میں کیسے بھولیں گے معراج کی شب کو یاد رکھا، پھر حشر میں کیسے بھولیں گے عطار اسی امید پہ غم عطار اسی امید پہ غم دن اپنے گزارے جاتے ہیں عطار اسی امید پہ غم دن اپنے گزارے جاتے ہیں سب سارا سب حور و ملک اور غلمان خلد سجاتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کی تصور میں جیا کرتے ہیں جو مدینے کی تصور میں جیا کرتے ہیں، جو مدینے کی تصور میں جیا کرتے ہیں، ہر جگہ لطف مدینے کا لیا کرتے ہیں، ہر جگہ لطف مدینے کا لیا کرتے ہیں، ہر جگہ لطف مدینے کا لیا کرتے ہیں، مال و دولت کی دعا ہم نہ خدا کرتے ہیں، مال و دولت کی دعا ہم نہ خدا کرتے ہیں، ہم تو مرنے کی مدینے میں دعا کرتے ہیں، ہم تو مرنے کی مدینے میں دعا کرتے ہیں، ہم تو مرنے کی مدینے میں دعا کرتے ہیں، آگ دوزخ کی جلا ہی نہیں سکتی ان کو، آگ دوزخ کی جلا ہی نہیں سکتی ان کو، عشق کی آگ میں دل جل کے جلا کرتے ہیں، عشق کی آگ میں دل جل کے جلا کرتے ہیں، رشک عطار کو ان ذروں پر آتا ہے جو، رشک عطار کو ان ذروں پر آتا ہے جو، ان کے نالین کے تلووں سے لگا کرتے ہیں، ان کے نالین کے تلووں سے لگا کرتے ہیں، قابل رشک ہے عطار وہ قسمت والے، قابل رشک ہے عطار وہ قسمت والے، دفن جو میٹھے مدینے میں ہوا کرتے ہیں، دفن جو میٹھے مدینے میں ہوا کرتے ہیں، جو مدینے کی
मदीने का लिया अल्लाह सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैरा। अल्लाह करीम आपको बरकत अता फरमाए ज़ैद भाई। और मदनी चैनल के नाज़रीन, हम अभी दोबारा अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। हज़रत सय्यदुना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मुबारक सीरत पर गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से बयान किया गया कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दराज कामत थे, यानी आपका कद जो था वो बुलंद था। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का रंग सफ़ेद और ख़ूबसूरत और शख्सियत रोबदार थी, और सर और दाढ़ी मुबारक में मेहंदी लगाया करते थे, जिसके सबब आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की दाढ़ी सोने की तरह मालूम होती थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसे ही बयान किया गया। और हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस बात को बयान फरमाया, जो मैं इब्तिदा में अब से कुछ देर पहले भी अर्ज़ कर रहा था कि देखने वाले कहा करते थे ये तो बादशाहत के लिए ही पैदा हुए हैं। फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि मुआविया अरब के किसरा हैं। किसरा एक बादशाह हुआ करते थे एक सल्तनत के, जैसे उनकी शान और शौकत, शाही जलाल ज़ाहिरी तौर पर हुआ करता था। हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास बज़ाहिर उस वक्त बादशाहत नहीं थी, और हकीकतन भी अमीरुल मोमिनीन जो थे फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। लेकिन जैसे बचपन से ही उनको देख कर कहा जाता था, इनकी चाल ढाल, इनका रोब दाब, इनका अंदाज़ जो है वो बादशाहों वाला है। फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इनको देख कर कहा करते थे कि ये अरब के किसरा हैं। ऐसे रोब और दबदबे वाले इतने अजीम और इतने प्यारे ये सहाबी हैं, और क्या क्या इनके मज़ीद औसाफ थे, क्या कमालात थे। हिल्म और बुर्दबारी कैसा था, अहले बैत के साथ किस तरह से न्याज़मंदी और अक़ीदतमंदी का आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का अंदाज़ था। इंशाअल्लाह इन मौज़ूआत को मज़ीद शामिल करते हैं सिलसिले में। अभी चाहूँगा कि वसीम भाई कुछ गुफ्तगू फरमाएँ कि औसाफ हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बयान हो। आपने खालिद भाई जो औसाफ बयान किए वाकई में कमाल है, और आपके फ़ज़ाइल और कमालात की क्या बात है जी। मैं तो ये अर्ज़ करूँगा कि जिस तरह की शख्सियत आपने बयान की ना, कि शख्सियत ही ऐसी थी, और बाज़ लोगों को देखकर अंदाज़ा हो जाता है कि इनका अंदाज़, इनका चलना, इनका फिरना, इनका उठना, इनका बैठना, इनके डिसीजन, इनकी गुफ्तगू, ये सब बता रही होती है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इनसे बहुत बड़ा काम लेना है। और उसी तरफ हज़रत अमीर सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान कर रहे थे। आपके फ़ज़ाइल और कमालात में एक हदीस पाक भी मैं बयान करूँगा, और फिर जो आपने काम किए। अब देखिए, एक ये है कि फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला बयान कर रहे हैं कि आप बादशाह हैं जी, आप इस अंदाज़ के हैं, और फिर आपने जब आपके पास सल्तनत आई तो आपने क्या क्या काम किए, इनको भी हम सुनते हैं। इससे पहले एक हदीस पाक मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत सय्यदुना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की फ़जीलत को बयान करते हुए आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। आपने इरशाद फरमाया कि मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मुखातब करके कहा, आपने फरमाया कि मैं मुआविया, मैं तुमसे हूँ और तुम मुझसे हो। और फिर इरशाद फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जन्नत के दरवाजे पर तुम मेरे साथ, दोनों उंगलियों को मिलाकर फरमाया कि तुम मेरे साथ जन्नत के दरवाजे पे इस तरह हो। सुभान अल्लाह, ये आपका मकाम है कि जन्नत की बिशारत भी। अच्छा, ये जन्नत की बिशारत आपको एक दफ़ा नहीं मिली, आपको कई मरतबा हुजूर अलैहिस्सलाम ने जन्नत की बिशारत अता फरमाई है। तो ये एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अभी एक शख्स आने वाले हैं और वो जन्नती हैं। तब देखा तो हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए। अगले दिन फिर इरशाद फरमाया कि क्या शख्सियत आने वाली हैं जो जन्नती हैं। फिर हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए। तीसरे दिन भी इरशाद फरमाया। फिर हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देखा कि सहाबा किराम ने आए। तो उलमा फरमाते हैं कि इस हदीस में 3 मरतबा आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जन्नत की बिशारत अता फरमाई मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जब आपको मुसलमानों की खैर ख्वाही और मुसलमानों के कामों की जिम्मेदारी सौंपी गई ना खालिद भाई, आप देखिए बड़े ज़बरदस्त आपने कारनामे अंजाम दिए जी, और अल्लाह ताला ने आपसे बहुत बड़ा काम लिया। आप देखिए किताबों में लिखा है कि आपने रियाया की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक महकमा बनाया था। और ये देखिए कितना हमारे जो मुसलमानों के सलातीन हुआ करते थे, हमारे खुलफा हुआ करते थे, इन्होंने कितने बड़े बड़े काम किए हैं। आप देखें कि एक महकमा कायम किया जिसके तहत हर इलाके में आपने एक अफसर मुकर्रर किया था, और वो अफसर क्या करता था, वो लोगों की मामूली ज़रूरतों को खुद पूरा किया करता था।
اور جو بڑی ضرورتیں ہوا کرتی تھیں ان سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگاہ کیا جاتا تھا کہ یہ مسلمانوں کو ایک بڑی ضرورت درپیش ہے، اس کے لیے انتظامات کیے جائیں۔ نیز ان میں سے کسی بھی گھر میں آنے والے مہمان یا بچے کی ولادت پر بھی آپ معلومات رکھتے تھے تاکہ اس بچے کی ولادت کے بعد اس کے گھر والوں کے لیے وظائف مقرر کیے جائیں۔ آپ دیکھیں اسلام کا یہ کتنا خوبصورت نظام ہے اور کتنا خوبصورت آپ نے سسٹم دیا تھا کہ گھر میں ولادت ہوئی ہے بچے کی تو اس بچے کی دیکھ بھال کے لیے، اس بچے کی خیر خواہی کے لیے، اس بچے کے انتظامات کے لیے جو اس کا خرچہ اس کے والدین پر آنا ہے تو اس کے والدین کے لیے اس وظیفے کو مقرر کر لیا جائے۔ اسی طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 28 ہجری میں اسلام کی سب سے پہلی بحری فوج، یعنی یہ جو سمندر کی فوج ہوتی ہے جس طرح ہمارے ہاں پاکستان نیوی ہے تو ابھی جو سمندر کی فوج ہوتی ہے تو آپ نے یہ ادارہ قائم کیا اور قبرص کو بھی آپ نے اسی بحری فوج کے ذریعے سے فتح کیا تھا۔ اسی طرح آپ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ مکتوبات پر مہر لگانے کا طریقہ، اس طرح کہ شروع میں ہمارے مہروز بھائی نے اس بات کو ڈسکس کیا تھا ڈاکومنٹیشن کے حوالے سے، تو آپ نے ڈاکومنٹس پر مہر لگانا کہ یہ اتھینٹک فائنل ڈاکومنٹ ہے اور یہ یہیں سے جاری ہوا ہے، اس طریقے کو بھی آپ نے رائج کیا۔ اور اس کی وجہ بھی ایک بنی تھی، کوئی واقعہ ہو گیا تھا تو آپ نے کہیں پہ کوئی حکم دیا تھا کچھ رقم دینے کا تو وہ کسی نے اس کو ڈبل کر کے لکھ دیا تھا، تب آپ کے سامنے یہ خیانت کا معاملہ آیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ غلط ہے، پھر آپ نے اس وقت سے یہ جاری کر دیا کہ اب جو ڈاکومنٹ بنیں گے ان پر مہر لگائی جائے گی اور تب وہ سلطنت کی طرف سے مہر لگ کر جائے گی تو اسی ڈاکومنٹ کو فائنل سمجھا جائے گا۔ تو یہ ایک طریقہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رائج کیا۔ مہر لگنے کا سلسلہ تو پہلے سے جاری تھا جی، لیکن مہر بندی کا جو سلسلہ ہوا نا وہ پھر یہاں سے ہاں مکتوبات پر جو مہر لگانے کا تھا۔ اچھا، اس سے پہلے آپ نے سب سے پہلے کعبہ شریف میں ممبر رکھنے کا انتظام بھی آپ نے ہی کیا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ لکھا ہے کہ سب سے پہلے خانہ کعبہ پر ریشم کا قیمتی غلاف چڑھانے کی سعادت بھی آپ نے ہی حاصل، سبحان اللہ، اور اس کے لیے آپ نے صرف یہ غلاف چڑھایا نہیں بلکہ اس کے لیے خدام بھی مقرر فرما دیے تھے کہ یہ خدام غلام اس چیز کی کا خیال بھی رکھیں، یعنی کعبہ معظمہ کی عظمت جو مسلمانوں کے دلوں کے اندر ہے اس کے لیے آپ نے بڑا زبردست قسم کا انتظام بھی فرمایا تھا۔ نئے آباد ہونے والے علاقوں میں جن جن چیزوں کی ضرورت تھی ان کا انتظام فرمایا، لوگوں کو پانی کی فراہمی کے لیے نہری نظام بھی آپ نے قائم فرمایا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ مسلمانوں کی خدمت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے لی، لوگوں کی خدمت جو اللہ تعالیٰ نے آپ سے لی، اس میں ایک بہترین نظام بنانے والے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ۔ سبحان اللہ، اللہ کریم جزائے خیر انہیں بھی عطا فرمائے، اور مسلمانوں کے امور کے حوالے سے جو آسانیاں آپ فراہم کرتے گئے اللہ رب العالمین جل وعلا اس کی برکتیں ہم سب کو عطا فرما رہا ہے، اور اس کا بدل اور اس کی جزا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یقیناً رب العالمین نے نصیب فرمائی ہوگی۔ میں چاہوں گا کہ کچھ اس حوالے سے بھی مہروز بھائی گفتگو کی جائے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں، اور ان کو تو اپنے دست حق سے امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گویا یہ تاج شاہی عطا فرمایا تھا، تو جب انہوں نے تاج شاہی عطا فرمایا ہے انہیں، تو ان کا اہل بیت کے ساتھ کیا انداز ہوا کرتا تھا؟ دیکھیں، اہل بیت ہوں یا صحابہ اکرام علیہم الرضوان ہوں، ان کے درمیان آپس میں محبت و الفت ہی کا معاملہ تھا۔ ہم اس کے برعکس نہیں دیکھتے خالد بھائی۔ الحمدللہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سچے غلام تھے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جتنا تعلق قربت تھی اسی لحاظ سے صحابہ اکرام علیہم الرضوان سب ہی صحابہ کے دل میں ان کی محبت ہوتی تھی۔ بالخصوص حسنین کریمین تو گویا کہ پوری امت کے لاڈلے، پوری امت کے سردار ہیں۔ اس اعتبار سے ہم دیکھیں کسی بھی صحابی کی سیرت دیکھتے ہیں تو ایک ہے واقعات کا نہ ملنا، ٹھیک ہے، لیکن جو واقعات ملتے ہیں، ایک تو ہے نا تذکرہ ہی نہیں ہے کوئی، تو وہ تو ایک بات الگ، لیکن جو ملتے ہیں تو وہاں کسی بھی صحابی کی سیرت اٹھا کے دیکھ لیں تو حسنین کریمین سے عقیدت، محبت، الفت، لاڈ کا ہی معاملہ ہم ساری امت کا دیکھتے ہیں، اور آج بھی دیکھتے ہیں کہ حسنین کریمین اللہ کی رحمت سے ہمارے سر کے تاج ہیں۔ تو صحابہ اکرام میں جنت میں بھی ہمارے سردار ہی ہوں گے انشاءاللہ، کاش ہم ان کی غلامی ہی میں ہوں، اس اعتبار سے کہ جنت میں پہنچ جائیں ان کے صدقے میں۔ تو آپ دیکھیے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی معاملہ ایسا ہی تھا اہل بیت اطہار کے تمام افراد کے ساتھ، بشمول حضرت علی، بشمول حضرت فاطمہ اور دیگر حسنین کریمین۔ حسنین کریمین کے بارے میں آتا ہے کہ جب حسنین کریمین تشریف لاتے نا، امام حسن بالخصوص تشریف لاتے، تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ان کے سامنے کھڑے ہو جاتے
ان کو اپنی جگہ پہ بٹھاتے اور ہاتھ باندھ کے ان کے سامنے کھڑے ہو جاتے. کسی نے کہا کہ حضور ایسا کیوں ہے؟ یہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے بالخصوص، تو ایسا کیوں کرتے؟ کہا یہ ہم شکل مصطفیٰ ہیں، یہ ہم شکل مصطفیٰ ہیں، تو میں ان کا بہت زیادہ احترام اس لیے بھی کرتا ہوں. اسی طریقے سے تحائف اور مالی لین دین جو تھا وہ بہت زیادہ تھا. ایک مرتبہ آپ نے 4 لاکھ دراہیم حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کو پیش کیے. اسی طریقے سے جب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لاتے تو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ مرحبا و اہلا بابن رسول اللہ یہ کہہ کر ان کا استقبال کرتے. مرحبا مرحبا اہلا و سہلا، خوش آمدید. کون؟ اے اللہ کے رسول کے آل آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. تو ان کا یہ انداز تھا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور دیگر بھی ہمیں کتابوں میں ملتے ہیں. اسی طریقے سے حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے حوالے سے بھی کئی واقعات ملتے ہیں. اللہ پاک ہمیں ان کے صدقے میں اہل بیت اطہار کی، صحابہ کی آپس کی محبت کے صدقے میں ان کی محبت میں جینا، ان کی محبت میں مرنا سکھائے. خالد بھائی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت جب ہم پڑھتے ہیں تو ان کی سیرت میں بادشاہت، سخاوت، اس کا بڑا تذکرہ ملتا ہے. پہلو اور پھر آپ نے وہ ایک فاروق اعظم کا قول بھی بیان کیا، لیکن ان کی سادگی بھی مثالی تھی. سبحان اللہ. اور اللہ کی رحمت ہو، اللہ تعالیٰ ان کے صدقے میں ہم سے بھی راضی ہو. مطلب پیوند لگا ہوا لباس بھی آپ پہن لیا کرتے تھے، پیوند لگا ہوا لباس پہن لیا کرتے تھے. حالانکہ بات وہی تھی کہ آپ مطلب سرداروں کے گھرانے کے فرد تھے، یعنی اسلام لانے سے پہلے بھی اور اسلام لانے کے بعد بھی آپ سردار گھرانے کے فرد تھے. تو آپ کی بود و باش، آپ کا یعنی لیونگ اسٹینڈرڈ جو تھا نا وہ اسی انداز کا تھا. لیکن آپ دیکھیے اسلام نے جہاں ان کے مزاج میں دیگر تبدیلیاں کی، وہاں یہ اتنی سادگی پر آ گئے کہ پیوند لگا ہوا لباس پہن لیا کرتے تھے. سلمان بھائی آج اللہ سلامت رکھے. آمین. مجھے ویسے یاد آ رہی ہے کیونکہ 5-6 دن ہوگا مجھے ملاقات ہوئے ہوئے، تو شاید اس لیے بھی نام آ گیا زبان پہ. تو خالد بھائی اگر ہم دیکھیں نا تو آج اپنا مزاج ہم دیکھیں تو وسیم بھائی آج جو ہے نا ہر شخص، ایک تو وہ طبقہ ہے نا کہ جو افورڈ ہی نہیں کر سکتا، سمجھ رہے ہیں، جس کو یعنی کھانے پینے ہی کی پرابلم ہے تو وہ تو کیا کچھ کرے گا، وہ تو مجبور محض ہے. اس کو تو 2 وقت کی روٹی مل جائے تو وہ شکر گزار ہوتا ہے. لیکن اس کے علاوہ اگر دیکھیں ذرا سا ویل آف ہوتا ہے نا بندہ، ذرا سا ہاتھ میں کشادگی آتی ہے تو اس کے رنگ ڈھنگ بدل جاتے ہیں. اچھا یہاں پہ جو میں بات کر رہا ہوں میں کسی ایک خاص کانٹیکسٹ میں بات کر رہا ہوں، نہیں تو انسان کو اپنی حیثیت کے مطابق لائف اسٹائل رکھنا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند فرماتا ہے. ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ تم پر تمہیں دی گئی نعمت کا اثر ظاہر ہونا چاہیے، اس بات کو اللہ پاک محبوب فرماتا ہے. لیکن جسے کہتے ہیں نا کہ شو آف کرنا بلا فضول کے خرچے، اور دوسرا یہ کہ آپ جس لوکیلٹی میں رہتے ہیں، جس انوائرمنٹ میں رہتے ہیں، یا آپ کا جو فیملی بیک گراؤنڈ ہے، آپ کے خاندانی پس منظر جو ہے، اس میں بہت سارے کام اگر آپ اس نیت سے چھوڑ دیں کہ میری وجہ سے لوگ آزمائش میں آئیں گے، اگر میں کروں گا تو لوگ بھی ایسا کرنا چاہیں گے، اگر میں اس طریقے کا پہننے میں، کھانے میں، رہنے میں، بہت ساری چیزیں، تو اگر آپ اس نیت سے چھوڑتے ہیں کہ لوگوں کو سہولت رہے. مجھے اس وقت یاد آ رہا ہے امیر اہل سنت نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا تھا کہ اپنی گھڑی اور اپنے لباس کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا، اور پہلو یہ تھا کہ کیونکہ لوگ یعنی امیر اہل سنت کو ظاہر سی بات ہے فالو کرتے ہیں، تو فالو کرنے والوں میں غریب امیر سب طرح کے لوگ ہیں، تو میں نہیں چاہتا کہ میرے غریب عقیدت مند جو ہیں وہ پریشانی میں آئے. اب ظاہر سی بات ہے جس قدر ممکن ہے اسی قدر ممکن ہے. صحیح. تو ایک پہلو ہماری زندگیوں کا بھی یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے لیونگ اسٹائل میں اس چیز کو اپنے پیش نظر رکھیں اور اپنائیں. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے کانٹیکس میں بات کر رہا ہوں کہ جو ہمارے ارد گرد والے ہیں وہ احساس کمتری میں مبتلا نہ ہوں، وہ ہماری چیزوں کو دیکھ کر گلٹی فیل نہ کریں اپنی لائف میں، بلکہ وہ کسی قدر ہمارے ساتھ سہولت سے رہیں. اور یہ معاملہ صرف لیونگ اسٹینڈرڈ کا اس اعتبار سے نہیں ہے کہ آپ کس قسم کے آئٹمز، کس قسم کی چیزیں جو ہے وہ یوز کر رہے ہیں، برت رہے ہیں، بلکہ یہ آپ کے ایٹیٹیوڈ کے حوالے سے بھی ہے کہ آپ کے ایٹیٹیوڈ میں عاجزی ہونی چاہیے. حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہوں یا دیگر صحابہ اکرام علیہم رضوان ہوں، ان کی سیرت کا ایک نمایاں پہلو یہ بھی ہوتا ہے
کہ یہ کمزوروں پر شفیق ہوتے ہیں، یہ کمزوروں کے لیے شفقت کا بازو بچھانے والے، نرم بات کرنے والے، ان کے معاون، ان کے مددگار، ان کو عزت دینے والے ہوتے ہیں۔ تمام ہی کی بات کر رہا ہوں، صحابہ بشمول اولیاء۔ تو ہمیں بھی اپنی زندگیوں میں اس ایٹیٹیوڈ کو لانا چاہیے کہ جہاں پہ کوئی ایسے افراد ہیں جو ہماری طرف آتے ہوئے ہچکچا رہے ہیں کسی بھی وجہ سے، تو ہمیں بڑھ کر انہیں گلے لگانا چاہیے، ہمیں بڑھ کر ان کی عزت افزائی کرنی چاہیے، اور ہمیں ان کی سفید پوشی کا بھرم قائم رکھتے ہوئے اپنے منصب سے گویا کہ اترنا بھی پڑے تو اپنے منصب سے نیچے آ کے ان کا دل بڑا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ سبحان اللہ، بہت پیاری بات مہروز بھائی آپ نے فرمائی، جزاک اللہ خیرہ، اللہ کریم آپ کو برکت دے۔ مدنی چینل کے ناظرین، گفتگو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جاری ہے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرح جاہ و جلال اور روب اور دبدبے کی ہم نے ان کی داستان اور باتیں سنی نا، اور بار بار تذکرہ آیا کہ بڑے روب والے تھے اور بڑے دبدبے والے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی عظیم ہستی ہیں کہ آپ کے علم پر، آپ کے تحمل اور برداشت کر لینے پر مکمل کتابیں لکھی گئی ہیں آپ کی سیرت پر، کہ ان میں قوت برداشت کتنی تھی۔ یعنی کوئی اگر سامنے سے منفی بات کر رہا ہے، اس کے باوجود حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غصہ نہ کرنے کا مزاج کیسا تھا۔ علم کہا جاتا ہے کہ غصہ دلانے والے وہ کام کہ جن پر غصہ آ جائے، وہ باتیں جن پر غصہ آ جائے ان پر غصے کا اظہار نہ کرنا، یہ علم کہلاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے سامنے تذکرہ ہوا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت سیدنا معاویہ بن ابو سفیان لوگوں میں سب سے زیادہ حوصلہ مند اور سب سے زیادہ حلیم الطبع تھے، یعنی غصے سے بچنے والے تھے، غصے کو نافذ کرنے سے بچنے والے تھے۔ حاضرین نے عرض کی کہ حضور یہ ارشاد فرمائیے، کیا جو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی زیادہ حلیم الطبع تھے؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مقام اور مرتبے کے اعتبار سے حضرت امیر معاویہ سے بہت بلند اور بہتر ہیں، لیکن حلیم الطبع ہونے میں، حلم اور بردبار ہونے میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی ثانی نہیں تھا، وہ بہت زیادہ حلیم الطبع تھے۔ کتنی مرتبہ اس طرح کے واقعات سامنے آتے ہیں، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کوئی معاملہ ہوتا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر کوشش کرتے کہ میں اس پر حلم کا ہی مظاہرہ کروں اور غصے کو نافذ نہیں فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سخت کلامی کی۔ ذرا غور کیجئے کہ تھوڑا سا روب ہو ہمارا اور ہمارے آفس انوائرمنٹ میں آ کر کوئی بندہ ایسی بات کر دے، دو لوگوں کے سامنے ہمیں تھوڑا سا نیچا دکھا دے، کسی تقریب میں کچھ دوستوں کے ساتھ ہم بیٹھے ہوں، کوئی الگ بندہ آ کر، آؤٹ سائڈر آ کر ایسے گفتگو شروع کرے کہ جو انداز بنتا نہیں ہے، تو بات پر غصہ آئے نہ آئے، ان لوگوں کے سامنے یہ بات کر دی، اس پر غصہ آ جاتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بندے نے سخت کلامی کی، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو کسی نے کہا کہ آپ چاہیں تو اسے عبرتناک سزا دے سکتے ہیں، بادشاہ ہیں آپ، روب دبدبہ آپ کا ہے، لوگ آپ کے اشارے پر ہیں۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اس بات سے حیا آتی ہے کہ میری رعایا کی کسی غلطی کی وجہ سے میرا حلم چلا جائے، میری بردباری ختم ہو جائے۔ لوگ غلطی کرتے ہیں لیکن اس کا مطلب یہی نہیں ہے کہ اسے عبرت کا نشان ہی بنا دیا جائے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا، پوچھا گیا کہ سب سے بڑا سردار کون ہوتا ہے، کیونکہ دیکھ رہے ہیں نا کہ یہ بندہ جو ہے اس منصب پر انوکھا ہے، نرالا ہے، اس سے بہتر کوئی نہیں ہے، تو اس کی اسپیشلٹی کے بارے میں سوال کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ بڑے سردار تھے، بادشاہ تھے، تو پوچھا گیا حضرت یہ بادشاہ بندہ بنتا کیسے، یہ اچھی صلاحیتیں آتی کیسے؟ اب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب ملاحظہ فرمائیے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جب کچھ مانگا جائے تو یہ بندہ سب سے زیادہ سخی ہو، محافل میں حسن اخلاق کے اعتبار سے سب سے زیادہ اچھا ہو، اور اسے اگر حقیر سمجھا جائے تو یہ حلم اور بردباری کا مظاہرہ کرے، ایسے بندہ سردار بنتا ہے۔ اگر رائے کا پہاڑ کھڑا کرنے والی طبیعت ہوگی تو پھر بندہ سردار تو کیا بنے گا، جس منصب اور مقام پر ہوتا ہے وہاں سے بھی اس کو دست بردار ہونا پڑ جاتا ہے
اللہ رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مالک کریم ہمارے سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، حضرت میرے معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے فیضان سے ہمیں حصہ نصیب فرمائے، ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو اپنی رحمت سے معاف فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جن کی ہمشیرہ ام المؤمنین بنی اس امیر معاویہ پہ لاکھوں سلام، ان کے مولا کے کون پر کروڑوں درود، ان کے اصحاب عطرت پہ لاکھوں سلام، غوث اعظم امام تو کا بنوں کا جلوائے شان قدرت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کا سے خدمت کے قدسی کہے رضا، مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ چلو سیکھیں قرآن و سنت کی باتیں، جو مہکائیں دن اور کرے نور راتیں، کھلے آنکھ صلی علی